اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راہ خدا لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد کے متعلق بات چیت کرتے ہیں، اسلام کی خوبصورت حقیقی تعلیمات کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے دوران اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، کچھ جاننا چاہیں تو براہ راست فون ان کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں شریک گفتگو پینل جو موجود ہوتا ہے آپ کی بات براہ راست سن کے آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ ہی کی خاطر پیش کیا جاتا ہے، اس لیے ہم آپ کو بڑی خوشی سے دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا ہماری گفتگو کا حصہ بننا چاہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں، اور اگر آپ نے کوئی بات سن رکھی ہو، آپ کو کسی چیز کے متعلق کوئی وضاحت چاہیے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے۔ پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ ابتدائی حصے میں ہم بعض سوالات کو لے کر، بعض ڈسکشن پوائنٹس کو لے کر ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ٹیلی فون لائنز کھولتے ہیں اور سوالات کالرز فون ان کر کے اپنے سوالات پوچھتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ پروگرام کے آغاز میں بھی فون ان کر سکتے ہیں، ہم اپنے کنٹرول روم میں آپ کے رابطے کی تفصیلات نوٹ کر لیں گے، اور پھر جب ہم کالرز کی طرف جائیں گے تو خود آپ سے رابطہ کر کے انشاءاللہ آپ کو پھر سوال پوچھنے کا موقع دیا جائے گا۔ فون کے علاوہ آپ بذریعہ ٹیکسٹ بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح ای میل کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس سیریز میں ہم خاص طور پر ایک تاریخی سفر کر رہے ہیں، اور جماعتیں، یہ ایک عام بات ہے، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا، اس کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ دنیا کا طریق ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی الہی جماعت اس دنیا میں قائم ہوتی ہے، جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور من اللہ آتا ہے تو ہمیشہ اس کی مخالفت ہوتی ہے، اور جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی ہم نے یہی طریق دیکھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق وقت پر تشریف لائے، خدا تعالیٰ نے جب آپ کو پوری دنیا کی اصلاح کے لیے کھڑا کیا تو آپ کی بھی مخالفت ہوئی۔ لیکن اس سیریز میں ہم نے خاص طور پر اس حوالے سے بھی دیکھا ہے کہ یہ مخالفت جو ہے یہ ایک سیاسی رنگ بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ پکڑ گئی ہے۔ عام مذہبی طور پر جو ایک تھیولوجیکل بحث کے حوالے سے مخالفت رہتی ہے وہ تو پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، لیکن جماعت احمدیہ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر اس کو ٹارگٹ کر کے ایک اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اور ہم نے پاکستان کے قیام پاکستان کے حوالے سے اور بر صغیر کی تقسیم کے حوالے سے بات کی پچھلے پروگرام میں، اور ہم 1947 تک کے حالات تک پہنچے تھے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح جماعت احمدیہ نے ہمیشہ ہی مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے، اور جب ڈسکشنز ہو رہی تھیں تقسیم ملک کے حوالے سے یا ملک کو یونائٹڈ رکھنے کے حوالے سے، انڈیا کو، برٹش انڈیا کو، تو کس طرح جماعت احمدیہ نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور ہمیشہ اپنے ایکسپینس پر بھی دوسرے تمام امت کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے اور تمام دنیا کے لیے، سب لوگوں کے لیے کس طرح ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ تو ان ہسٹوریکل فیکٹس کو ہم پرسپیکٹیو میں ڈال رہے ہیں، we're putting these things into perspective۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسی ڈسکشن کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم نصیر حبیب صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مشہود اقبال صاحب، اور ٹیلی فون لائن
پر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو رہیں گے مکرم و محترم مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نصیر صاحب آپ سے اگر میں شروع کروں، ہم نے 1947 تک کے حالات تک بات کی تھی پچھلے پروگرام میں، اور ہم نے دیکھا تھا، آپ نے کچھ بتایا بھی تھا کہ ہجرت کا فیصلہ کیوں کیا گیا 47 میں، اور کیا حالات تھے جب جماعت جانتی تھی کہ کس قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ بتائیں کہ جب ہم تقسیم ملک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دو آراء تھیں، بعض مسلمان اس پاکستان کے حق میں تھے، بعض پاکستان کے خلاف تھے۔ تو یہ جو ٹو سائیڈز آف دا سٹوری ہے، یہ جو آرگیومنٹس ہیں، یہ جو دلائل تھے دونوں طرف کے مسلمان دیتے، اس کی کچھ اگر آپ تفصیل بتا دیں، کیونکہ بظاہر تو لگتا ہے کہ مسلمانوں کو تو ہمیشہ ہی اس کے حق میں ہونا چاہیے تھا کہ ان کی ایک علیحدہ ریاست قائم ہو، تو کیا وجہ ہے کہ یہ ڈائیورجنٹ ویوز ہمیں ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اصل میں مسلمانان ہندوستان نے اگر انہوں نے کچھ حاصل کیا ہے تو اسلام کی وجہ سے، اگر ان کا نقصان ہوا ہے تو سفر کرنا پڑا ہے تو اسلام کی وجہ سے، اور یہ مسلمانان ہندوستان کا جو ترہ امتیاز ہے، ان کی وابستگی جو ہے اسلام کے ساتھ ایک خاص ہے۔ تو جب 1857 کے بعد اس نے بڑی خوبصورتی سے ایک مشہور ہسٹورین نے، کانٹول سمتھ نے، مسلمانوں کا جو پرابلم ہے وہ سم اپ کیا ہے۔ فنڈامنٹل ملیز آف دا ماڈرن مسلم از دا سینس that something has gone wrong with their history. Fundamental problem of the modern Muslim is how to rehabilitate that history. کہ اس ہسٹری کا احیاء کیسے کیا جائے، ریہیبلیٹیٹ کیسے اس ہسٹری کو کیا جائے، یہ پرابلم ہے مسلمانوں کا۔ تو علماء جو irrelevant ہو گئے تھے 1857 کے بعد، پہلی بار تحریک خلافت کے موقع پہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو نفسیاتی سہارا دیا ہوا تھا۔ تحریک خلافت دنیا میں قائم ہے، ترکی ایک بڑی امپائر ہے، تو پہلی بار یہ جب یہ آئی، اس پہ کوئی ٹرائل اس فیس کرنا شروع کیا، اس نے ترکی جو ہے ٹرائل میں سے گزرا، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، تو مسلمان کا ریئیکشن جو تھا، ہندوستان کے مسلمانوں کا جو ریئیکشن تھا بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا۔ یعنی اس چندے کی تحریک میں بعض اوقات ماؤں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہا جی میرے پاس یہ بچہ ہی ہے، میرا یہی چندے میں لے لیں، اس طرح کا ان کا رسپانس تھا۔ تو علماء بینگ اے کسٹوڈین آف اسلامک ہیریٹیج وہ میدان میں آ گئے، اور اس چیز سے وہ ایک دوبارہ انہیں موقع مل گیا کہ وہ مین سٹریم میں آ گئے۔ کانگریس نے اس موقع پہ کہا کہ جی مسلمان اس وقت اپنی تاریخ کے نازک دور سے گزر رہے ہیں، لہٰذا ہم ان سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، تو ہم ان کی انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے۔ اس پہ علماء بہت زیادہ اس پہ ان کے گاندھی جی کے مطلب ان کے مشکور ہو گئے، شکر گزار ہو گئے۔ تو اس پہ لیکن جب خلافت کی تحریک خود ادھر سے انسٹیٹیوشن ہی ختم کر دیا گیا کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے کہا میں آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں اور وہ خلیفہ اور شیخ الاسلام میرے کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں، تو اس نے کہا یہ انسٹیٹیوشن ختم ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد مسلمانان ہندوستان جو علماء کو لے کے آئے تھے مین سٹریم میں، اب ان کو کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی تھی کہ ہم کیسے اس مین سٹریم میں رہیں۔ تو کانگریس سے تعلقات استوار ہو چکے تھے۔ کانگریس کا ایک اپنا بیانیہ تھا کہ نیشنلزم ہونا چاہیے، ایک نیشنلسٹ جماعت تھی کہ کوئی فرقہ وارانہ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ نمائندگی کر رہی تھی پڑھے لکھے روشن خیال طبقے کی، تمام طبقات مسلمانوں کی۔ جب سر فضل حسین نے لکھنؤ پیکٹ کے تحت ہونے والے جو 45.1% نشستیں مسلمانوں کو دی گئیں اسمبلیوں میں، سر فضل حسین نے کہا کہ یہی تعلیمی اداروں میں بھی ہوں گی، میڈیکل انسٹیٹیوشن میں بھی ہوں گی، سروسز میں بھی یہی ہوں گی، اس پہ ہندو محاسبہ بہت خلاف ہوگی۔ اور اس نے اسمبلی میں کہا، پنجاب اسمبلی میں نریندر ناتھ نے، کہ اورنگزیب نہ بنو، اکبر بنو۔ تو اس طرح کانگریس نے دیکھا جن علماء کے ساتھ ہمارا تعاون ہو چکا ہے، اگر ہم ان کو استعمال کریں، ان علماء کو اس ڈائنامکس کی کوئی خبر نہیں تھی، وہ یہی سمجھتے تھے کہ
پاس کانگریس کے عزائم جو ہیں وہ ہیں ترقی پسند جماعت ہے, یہ اس طرح کا نظام نافذ کرے سوشلزم سے ملتا جلتا, یہی اسلام کی تعلیم ہے, لہذا حکومت علیہ قائم ہو جائے گی, ہندوستان کے مسلمان بھی یونائٹ رہیں گے. چونکہ ان کو لیگل معاملات کا علم نہیں تھا, انہوں نے بھرپور مخالفت کی. کانگریس نے ان کو میدان میں اتار دیا, ہر موقع پہ انہوں نے ان کو سے کام لیا, اور یہاں تک کشمیر کاز پہ یہ خلاف ہو گئے. نہرو رپورٹ میں یہ حق میں تھے, حالانکہ مسلمانوں کے خلاف تھی. اس طرح جب پاکستان کی موومنٹ شروع ہوئی ہے تو وہ دسمبر 1929 میں یہ احرار کانفرنس بنی ہے ادھر لاہور میں, تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ مسلم لیگ کی قائد اعظم کفر کے فتوے دیے گئے, کہا گیا کہ یہ برطانوی اقدار کا جھانسا ہے, اور پھر کہا گیا ملائن کرنے کی کوشش کی گئی کس طرح لوگ جو ہیں وہ ہٹ جائیں. اس طرح دیوانہ ہو گئے تھے ان کی محبت میں کہ اطالعہ شاہ بخاری صاحب نے اپنا نام کرپا رام برہمچاری رکھ لیا. نصیر صاحب, یہ جو مسلمانوں کی سپورٹ تھی کانگریس کے لیے, کیا یہ اس لیے تھی کہ وہ کچھ حد تک دوسرے مسلمانوں سے بد دل ہو گئے تھے, یا کیا ان کو اپنا کوئی ذاتی انٹرسٹ اس میں نظر آتا تھا؟ اس میں یہ دیکھیں دونوں آراء تھی, چونکہ ان علماء کو کرنٹ جو سچویشن تھی, جو ڈائنامکس تھی, جو پولیٹیکل سچویشن تھی, جو مسائل تھے, ان کا کوئی علم نہیں تھا, کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا ان کا, چونکہ مقابلہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے, اس کا مقابلہ کمپیٹ کرے گا کسی ہندو کے ساتھ, وہ جب کسی یونیورسٹی میں جائے گا, کسی اسمبلی میں جائے گا, کسی میڈیکل کالج, وہاں اس کا کمپٹیشن ہوگا. علماء کے ساتھ تو اس کا کمپٹیشن نہیں ہونا. وہ بس جب اطالعہ شاہ بخاری صاحب کانگریس کی کمیٹی میں جاتے تھے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں احتراماً ان کے لیے, وہ سمجھتے تھے بس یہی کچھ ہے. اس جادو میں, اس سحر میں ایسے گرفتار ہوئے کہ پاکستان کی انہوں نے سر توڑ مخالفت کی, اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ, اور کہا یہ پاکستان کوئی ہے ہی نہیں, یہ تو اسلام کی کوئی ہے ہی نہیں, جو لوگ اپنی 6 فٹ ڈائمنڈ کی لاش اور 6 فٹ کے جسم پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتے, وہ کہاں دنیا پہ پاکستان میں کریں گے, یہ مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی, یہ ہے وہ ہے. پوری کوئی جماعتیں احمدیہ نے اس وقت یہ سمجھا اور مسلم لیگ کے ساتھ کھڑی ہوئی, اور مسلم لیگ کو سپورٹ کیا, ہر موقع پہ گائیڈنس دی, رہنمائی کی, ہر طرح کی مدد کی, اور اس طرح. لیکن یہ لوگ چونکہ وہ سمجھ نہیں رہے تھے اس چیز کو, ان کی ویژن نہیں تھا ایسا, تو لہذا وہ پوری مخالفت کرے, سر توڑ سر دھڑ کی انہوں نے بازی لگا دی کہ کس طرح یہ نہ ہو سکے. لوگوں کو کہا گیا جو مسلم لیگ کو ووٹ دے گا وہ سور ہے اور سور کھائے گا, یہاں تک انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے, اور کسی لیڈر کو انہوں نے نہیں بخشا, اور یہی کہا کہ بس کوشش کرو ہر کوئی نہرو جیسا خطبہ پڑھے, اور یہ ہے کہ ہم نے آزادی لے کے کیا کرنی ہے, ہم نے تو ان کے قدموں میں ڈال دینی ہے. تو اس طرح کے افسوس ان پہ یہ آتا تھا. بعد میں کئی موقع پہ یہ مسلم لیگ, مثلا یہ احرار ایک بار مسلم لیگ کے جلسے میں آئے کہ بھی ہم مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. مسلم لیگ نے, عاشق حسین بٹالوی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, تو اس میں لکھتے ہیں کہ یہ آئے تو مسلم لیگ نے مطالبہ کیا کہ ہر آدمی ممبر جو ہے 500 روپے جمع کرائے الیکشن کے لیے, وہ پمفلٹ وغیرہ چھپوانے ہیں. تو چودھری افضل حق صاحب کہنے لگے 500 کس لیے؟ انہوں نے کہا جی الیکشن کے اخراجات. انہوں نے کہا لو میں تو 500 میں الیکشن بھی لڑ سکتا ہوں, شادی بھی کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا نیکی اور پوچھ جا کے کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو احرار کو پتہ چلا کہ مسلم لیگ کو سیٹھوں نے فنڈز دیے ہیں تو زیادہ ہمیں بھی ملے گا. جب پتہ چلا وہاں تو کچھ نہیں ہے تو انہیں چھوڑ کے ادھر چلے گئے, ادھر سے فنڈ ملتے تھے. تو بڑے افسوسناک ایک عمل ہے جو انہوں نے کیا. اور پاکستان, لیکن پاکستان بہرحال مارد وجود میں آیا, اور ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک بہت بڑی سینس ہے, ان کو پتہ ہے کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے. وہ عوام, ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے مسلمان ہندوستان کو کہ وہ پڑھے لکھے, ان میں ایک حیرت انگیز سینس ہے, وہ پہچان جاتے ہیں. اس وقت انہوں نے قائد اعظم کی رہبری میں, رہنمائی میں سارے یونائٹ ہو گئے, اور پاکستان علماء بے شک فتوے دے رہے تھے, بے شک ثابت کر رہے تھے. جمعیت علماء ہند, مولانا حسین احمد مدنی, وہ اور یہ سارے یہ, اور اس وقت پمفلٹ شائع کیے جاتے تھے احرار کی طرف سے, مرزائیوں کی اور مسلم لیگ کی آنکھ میں چولی. اور یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ میں چونکہ یہ احمدی بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, اس لیے ہم نہیں ہیں. تو پورا انہوں نے اپنا زور لگا دیا کہ پاکستان, لیکن پاکستان وجود میں آ کے رہا. نصیر صاحب جزاک اللہ. اسی حوالے سے مشہود صاحب اگر ہم اس بات کو کنٹینیو کریں اسی تسلسل میں, تو ایک اہم جو ایک ہسٹوریکل تاریخی موڑ ہے وہ اس وقت آتا ہے جب پارٹیشن کا وقت آ گیا, تقسیم ملک ہونا تھا, اور باؤنڈری کمیشن جو ہے اس نے یہ معین کرنا تھا کہ کس طرح ڈویژن ہوگی. تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتائیں.
20 فروری 1947 برٹش گورنمنٹ نے اصولی طور کے اوپر پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ کا اعلان کیا تھا اور ایک خاص ٹائم فریم دیا تھا کہ اس عرصے کے اندر بر صغیر کے اندر جو مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں اور جو اختلافی گروہ ہیں وہ آپس میں کنسنسس کر کے اور فیوچر پولیٹیکل ارینجمنٹس کے اوپر اپنی کوئی ایگریمنٹس فارمولیٹ کر لیں، سائن کر لیں. پہلے اس کے بعد وقت آگے چلتا گیا اور 3 جون 1947 کو باضابطہ طور کے اوپر پارٹیشن کا اعلان ہو گیا. اس وقت اعلان میں یہ بتایا گیا کہ جو تقسیم کا اصول ہے وہ یہ کہ مسلم اکثریت والے علاقے مسلمانوں کے حق میں دے کے اور پاکستان میں شامل کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح سے ہندو اکثریت والے علاقے ہندوستان میں، انڈیا میں شامل کر دیے جائیں گے. لیکن کچھ علاقے ایسے تھے کہ جہاں پر تھوڑی کمپلیکیشنز تھیں، بنگال، آسام اور پنجاب کا صوبہ، کیونکہ ان کے اندر کچھ اضلاع ایسے تھے کہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، کچھ اضلاع ایسے تھے جہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت تھی. اور پھر خاص طور پر برٹش گورنمنٹ کو یہ پتہ تھا کہ سکھوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں برٹش امپائر کا کافی ساتھ دیا اور جنگوں کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. تو انگریزوں نے سکھوں کے تحفظات کو بھی اپنے ذہن میں رکھا اور سکھ جو تھے وہ نظریاتی حساب سے ہندوؤں کی طرف زیادہ مائل تھے، مسلمانوں سے قدرے فاصلہ رکھتے تھے، باوجود اس کے کہ قادیان کے آس پاس کے علاقوں میں سکھوں کی کافی آبادی تھی اور کافی اچھے تعلقات بھی تھے اور ہمسائیگی کے تعلقات بھی تھے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ جب وائس رائے نے اس وقت اعلان کیا تو بتایا کہ کچھ مخصوص علاقے وہاں پر بھی تقسیم ہوگی، لیکن اس تقسیم کو عمل میں لانے کے لیے ایک باؤنڈری کمیشن بنایا جائے گا. اس کمیشن کے آگے موٹا سا اصول یہی رکھا گیا تھا کہ آبادی کے تناسب کے حساب سے تقسیم کی جائے گی، لیکن علاقے کے جغرافیائی، سیاسی اور دوسرے حالات اور دوسرے امور کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. یہ ایک ذیلی اصول وضع کیا گیا تھا. چلیں اب جو خاص طور پہ پنجاب کے اوپر میں اپنی بات کو فوکس کروں گا، کیونکہ یہاں پہ جماعت احمدیہ خاصی ایکٹیو نظر آئی، کیونکہ گورداسپور کا ضلع جو تھا وہ ان چند ڈسپیوٹڈ اضلاع کے اندر سے تھا کہ جس کے اوپر اس وقت فیصلہ کیا جانا قدرے دشوار تھا کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے گا یا ہندوستان کا حصہ بنے گا. پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، مشرقی پنجاب میں، مغربی پنجاب میں. اور اسی طرح سے جو ڈسپیوٹڈ اضلاع تھے ان کے اوپر جو کمیشن بنایا گیا، اس کمیشن کے اندر 2 ججز جو تھے وہ مسلمانوں کی طرف سے ڈالے گئے، 2 ہندوؤں کی طرف سے تھے. چیئرمین اس کے سر سیرل ریڈ کلف جو کہ انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں برٹن سے جنہوں نے ٹریول کیا تھا اور اس کو چیئر کر رہے تھے. تو اس کمیشن کی کارروائی جو تھی جولائی میں شروع ہوئی، لیکن اس سے پہلے وائس رائے نے جب اعلان کیا تھا تقسیم کا تو اس نے یہ بتایا تھا کہ بنگال اور پنجاب کی جو اسمبلیز ہیں اس وقت، وہ اسمبلیز آپس میں خود سمپل میجورٹی سے یہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ کیا ان کا صوبہ تقسیم ہوگا یا نہیں ہوگا. تو 23 جون 1947 کو پنجاب کی اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب کا صوبہ تقسیم ہوگا. اصولی طور پہ فیصلہ ہو گیا، باؤنڈری کمیشن بن گیا. کمیشن کے آگے جو دلائل پیش کرنے تھے ان کے اصول بھی وضع کیے گئے. اسی طرح سے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو ٹائم ایلوکیٹ کیا گیا کہ اپنے دلائل ان دنوں کے اوپر آپ نے پیش کرنے ہیں. دلائل کے ساتھ کورابوریٹنگ ایویڈنس آپ میمورینڈم یا محضر نامے کی صورت میں بھی پیش کر سکتے ہیں. اب ڈسپیوٹڈ پوائنٹ جو تھا وہ ضلع گورداسپور اور چند دوسرے اضلاع کے بارے میں تھا. کانگریس نے اپنے ایلوکیٹڈ ٹائم میں سے کچھ ٹائم سکھوں کے لیے ایلوکیٹ کر دیا، اور اسی طرح سے مسلم لیگ نے اپنے ایلوکیٹڈ ٹائم میں سے کچھ وقت جو تھا وہ جماعت احمدیہ کو دیا کہ وہ اپنا محضر نامہ کمیشن کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اب جماعت احمدیہ جو کہ شروع سے مسلم لیگ کی حمایت میں تھی، ہر پلیٹ فارم کے اوپر رہنمائی کے حساب سے، پولیٹیکل پلیٹ فارم کے حساب سے باؤنڈری کمیشن آیا. جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ جماعت نے اپنے ایکسپینس سے بھی امت مسلمہ کے لیے بڑی خدمت کی، تو خاص طور پہ اس وقت جب کمیشن بنا تو کمیشن کے سامنے دلائل کے لیے لٹریچر کی ضرورت پڑی کہ دنیا میں اس وقت باؤنڈری کمیشنز اور باؤنڈری کے تصفیات کو حل کرنے کے لیے جو موجود لٹریچر تھا وہ کہاں کہاں سے مل سکتا تھا. جیسے کہ
فرسٹ ورلڈ وار کے بعد عراق اور ٹرکی کے درمیان جو حد بندی آئی اس کے اوپر جو اصول وضع کیے گئے جو نظیروں پریسیڈنٹس کی مثال رکھتے تھے. بہرحال ان سب لٹریچر کو حاصل کرنے کے لیے جماعت نے اپنے وسائل کو استعمال کیا. برطانیہ میں سلسٹر فرمز کو انگیج کیا. لیگ آف نیشنز کے آفیسز کے اندر جو ریلیونٹ پرسنیلز تھے ان کو کانٹیکٹ کیا گیا کہ آپ نقشہ جات اور باؤنڈری کے متعلق جو اصولی ہدایات ہیں جو دنیا میں مثال کے طور کے اوپر پریسیڈنٹس کے طور کے اوپر پیش کی جاتی ہیں ان کا ڈاکیومنٹری مواد ہمیں دیں. لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پروفیسر آسکر سپیٹ ان سے کانٹیکٹ کیا گیا جو کہ اس وقت ایک کافی ایکسپرٹ جغرافیہ دان مانے جاتے تھے. جماعت نے اپنے ایکسپنس کے اوپر ان کو قیام تام سفر کا بندوبست جو ان کا ہندوستان میں قیام تھا پھر برطانیہ اور امریکہ سے باؤنڈری کمیشن کے اوپر جو مواد تھا خود حاصل کر کے پروفیسر سپیٹ کو دیا. بہرحال یہ پھر تفصیل لمبی ہے. مختصراً میں بات ایسے بیان کرتا ہوں کہ نیشنل لیول کے اوپر مسلم لیگ کی وکالت سر چودھری ظفر اللہ خان صاحب کر رہے تھے. پنجاب کی سطح کے اوپر جماعت احمدیہ کے اپنے ریپریزنٹیٹیو بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ انہوں نے جماعت کا پوائنٹ آف ویو پیش کیا. جماعت مسلم لیگ کی جو گورداسپور کی برانچ تھی وہ باقاعدہ جماعت احمدیہ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے جو محضر نامہ جماعت کی طرف سے شائع کیا گیا تھا اس کو بھی پیش کر رہی تھی. ایک حوالہ جو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ مناسب معلوم ہوگا کہ ایک سوال ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ جماعت احمدیہ شروع سے پاکستان کی حمایت میں تھی. جب سے پاکستان کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی بڑا فورسفلی ہر میدان میں علمی عقلی مالی لحاظ سے مدد کر رہی تھی. اور جب تقسیم ہوئی تو جو ہمارا مرکز تھا قادیان میں وہ ہی اس پرابلم کی زد میں آ گیا. تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہم اس موومنٹ کا ساتھ کیوں دے رہے تھے یا پھر فیوچر میں ہمیں پاکستان کے ساتھ انٹرسٹ میں کیا تھا. تو اسی سلسلے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر فرمائی اور اس میں بتایا کہ یہ اس کا میں ایک مختصر سا حوالہ پڑھ رہا ہوں یہاں سے تاریخ احمدیت سے. آج مجھے ایک عزیز نے بتایا کہ دلی کے ایک اخبار نے لکھا ہے کہ احمدی اس وقت تو پاکستان کی حمایت کرتے ہیں مگر ان کو وہ وقت بھول گیا ہے جب ان کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے برے سلوک کیے تھے. جب پاکستان بن جائے گا تو ان کے ساتھ مسلمان پھر وہی سلوک کریں گے جو کابل میں ان کے ساتھ ہوا تھا اور اس وقت احمدی کہیں گے کہ ہمیں ہندوستان میں شامل کر لو. فردر اسی تسلسل میں حضور فرماتے ہیں پس قطع نظر اس کے کہ مسلم لیگ والے پاکستان بننے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے وہ ہمارے ساتھ وہی کابل والا سلوک کریں گے یا اس سے بھی بدتر معاملہ کریں گے. اس وقت سوال یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے جھگڑے میں حق پر کون ہے اور نا حق پر کون. ہم نے بار بار ہندوؤں کو توجہ دلائی کہ وہ مسلمانوں کی حقوق تلف کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر جہاں اپنا نقصان بھی نظر آ رہا ہے لیکن ایک اصولی موقف کے اوپر ڈٹ کے امت مسلمہ کا ساتھ دیا مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور باؤنڈری کمیشن کے اندر مسلم لیگ کو نیشنل لیول کے اوپر اور اپنی جماعت کو پنجاب لیول کے اوپر بہترین پریپریشن دی. باؤنڈری کمیشن کے سامنے کیس اپنا پیش کیا گیا. جو قانونی نکات اس کے اندر تھے وہ ایک مزید گہری اور ٹیکنیکل بحث ہو جائے گی تو لہٰذا میں اس سے تھوڑا سا اجتناب کرتے ہوئے مختصراً بات کو ریپ اپ اس طریقے سے کرتا ہوں کہ دلائل کے حساب سے جغرافیہ کے حساب سے تہذیب و تمدن کے حساب سے اور جو پہلے ان معاملات کے اندر نظیریں تھیں ان کے حساب سے ہر لحاظ سے مسلم لیگ جماعت احمدیہ کا اور مسلم لیگ کا کیس ضلع گورداسپور کے بارے میں بہت مضبوط کیس تھا. اور تاریخی حقائق اور بزرگ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک وقت میں ضلع گورداسپور کے جو ٹرین اسٹیشن تھا وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا اور سب کو یہی یقین تھا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہی بنے گا. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے حوالہ دے دیا تھا کہ جب وائس رائے نے اعلان کیا اس کے اندر اس نے دیگر امور کی بات کی اور سکھوں کا حوالہ بھی دیا گیا تو برٹش گورنمنٹ کے ذہن میں پہلے سے یہ بات موجود تھی کہ انہوں نے سکھوں کو کسی حساب سے اکوموڈیٹ کرنا ہے اور جو انہوں نے الٹیمیٹلی کیا.
اس کمیشن کی ڈیٹیلز جو تھیں اگین کانفیڈینشیل تھیں، ڈیٹیل میں اس کو پبلش نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال ایک موقع کے اوپر آ کے کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ضلع گورداسپور کا حصہ جو ہے وہ مشرقی پنجاب کے اندر جائے گا، جس کی وجہ سے پھر جماعت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اس وقت مرکز جو ہے وہ قادیان سے موو کیا جائے گا۔ تو یہ بہرحال باؤنڈری کمیشن کا رول تھا، اور اس کے اندر جو جماعت احمدیہ نے کردار ادا کیا اس کی یہ مختصراً بیک گراؤنڈ ہے۔ جی جزاک اللہ مشہود صاحب، اگر آپ فون ان کر کے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یہ پروگرام انٹریکٹیو ہے، آپ جو بھی اس گفتگو کے حوالے سے بھی یا اگر ویسے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہمارے ناظرین ہم سے رابطہ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم مجیب الرحمان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مجیب الرحمان صاحب، میں آپ سے اگلا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابھی نصیر صاحب بھی کچھ تفصیل بتا رہے تھے کہ جو مسلمان پاکستان کے حق میں تھے اور اس کے خلاف تھے، ان کے کیا خیالات تھے، ان کا کیا موقف تھا، باؤنڈری کمیشن سے بھی کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ اب ایک عام بندے کے ذہن میں جو ایک طبی سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جب جماعت احمدیہ نے اتنی خدمات پیش کیں اور بڑا ایکٹیو رول کردار ادا کر کے مسلمانوں کی ایک ریاست قائم کرنے کے لیے کوششیں کی، تو کیا ہو گیا کہ اوور نائٹ ایک ہی رات میں کیا ہو گیا کہ سب احمدیوں کے خلاف ہو گئے اور پاکستان میں ایک شور برپا ہو گیا کہ یہ گویا کہ ملک کے غدار ہیں اور ان کے خلاف ہو گئے سارے؟ یہ بات یہ ہے کہ اوور نائٹ نہیں تھا معاملہ، یہ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم جو ہے یہ شفٹ ہوا ہے ایٹیچیوڈ، اور اس کی بھی وجوہات تھیں، اس کے بھی عوامل تھے۔ آپ نے ذکر سنا ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے غالباً پہلے پروفیسر نصیر صاحب نے، مجلس احرار کا۔ مجلس احرار جو ہے وہ بہت یعنی 1931 سے جب حضرت مسلم موعود کشمیریوں کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، مجلس احرار کا اور جماعت احمدیہ کا جو ایک مخالفانہ اور ایک رشتہ تھا وہ چلا آ رہا تھا، اور مجلس احرار نے پاکستان کی بھرپور مخالفت کی تھی، اور اتنی مخالفت کی تھی کہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو پاکستان کی پے بھی بنا کے دکھا دے۔ جب پاکستان بن گیا تو یہ تو پھر ہندوستان میں نہیں تو پاکستان میں آ گئے، اور پاکستان میں ان کو منہ دکھانے کو جگہ نہیں تھی، پاکستان کی اتنی شدید مخالفت کر چکے تھے، لوگ ان کو منہ نہیں لگاتے تھے۔ تو اس صورتحال میں کچھ عرصہ تو مجلس احرار خاموش رہی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مذہبی لبادہ اوڑھا اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے احمدیوں کی مخالفت شروع کر دی، اور وہ مخالفت جو تھی اس میں دوسرے علماء کی ایک مجلس عمل تھی کراچی میں، ان کے اجلاس ہوئے۔ ان میں بنیادی بات یہ تھی کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے تاریخ میں کہ جب کوئی جماعت کسی مامور من اللہ کی ایک اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہے اور قوم کی رہنمائی کا کام پورا کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت مخالفت ایک سیاسی رنگ بھی اختیار کر جاتی ہے۔ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی باؤنڈری کمیشن میں بڑی خدمات تھی۔ چودھری ظفر اللہ خان صاحب پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ مقرر ہوئے، قائد اعظم کے دست راست تھے، لیاقت علی خان کے بعد نیکسٹ سینئر موسٹ منسٹر کیبنٹ میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب تھے۔ تو آراریوں کا مطالبہ یہ تھا کہ ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے سبکدوش کرو۔ اس طرح کے مطالبات انہوں نے کھڑی کر کے تو جماعت احمدیہ کے خلاف ایک شورش چلائی، اور بھی شورش جو ہے کراچی سے شروع ہوئی، پھر پنجاب میں آئی، اور یہ جو ساری شورش تھی جب یہ 53 میں آ کے فسادات کی شکل میں ظاہر ہوئی، تو اس وقت گورنمنٹ نے جب لاہور میں مارشل لا لگانا پڑا تو گورنمنٹ نے ایک انکوائری کمیشن قائم کیا جو منیر کیانی انکوائری کمیشن کہلاتا ہے۔ منیر کیانی کمیشن نے بہت تفصیل سے معاملات پر غور کیا، ہر طرح سے اسلامی ریاست کے بارے میں کیا تصورات تھے علماء کے، اور اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، کیا پاکستان کو اسلامی ریاست بننا چاہیے، کس قسم
یہ سارے معاملات کا جائزہ لیا، اور ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ مجلس آرار چونکہ اپنا مقام کھو چکی تھی، اپنا کوئی اس کا منہ دکھانے کو وہ اس کا موقع نہیں رہا تھا پاکستان میں، تو انہوں نے اس ایک مذہبی ایشو کو سیاسی ایشو بنا کر کھڑا کر دیا اور جماعت کے خلاف یہ مہم چلائی تھی۔ اور دوسری طرف یہ پنجاب میں جو اس وقت چیف منسٹر تھے ممتاز دولتانہ، وہ ان کی نظر مرکزی وزارت عظمیٰ پر تھی اور ناظم الدین صاحب ایک کمزور وزیر اعظم تھے، تو وہ اس ساری تحریک کو مرکز کی طرف موڑنا چاہتے تھے، اور اس طرح سے پنجاب میں فسادات ہوئے۔ تو یہ ساری جو ہیں یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، بڑا لمبا عرصہ لگا، ورنہ پاکستان بننے کے بعد جماعت احمدیہ کی خدمات جو تھیں وہ لوگوں کے زبان زدہ عام تھیں۔ پارٹیشن کے وقت قادیان میں جس طرح سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے لیے پاکستان قادیان گویا ایک قلعہ بن گیا تھا، وہاں آ کر پناہ گزین ہو جاتے تھے، پھر وہاں سے پاکستان آتے تھے۔ پاکستان آنے کے بعد جماعت ان کو لک آفٹر کرتی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد جماعت نے یہاں پر جو حضرت مسلم معود نے جو پاکستان کے قیام و استحکام کے بارے میں ایک سلسلہ جو تھا تقاریر کا جاری کیا، اور ہر پاکستانی احمدی جو تھا وہ پاکستان کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ تو یہ احمدیوں کی مخالفت اوور نائٹ شروع نہیں ہو گئی، تو اس سارے پیریڈ میں جب احمدی اس وقت گویا پاکستان کے آنکھ کا تارا تھے، تو یہ بات آرآر کو اور بعض سیاسی رہنماؤں کو بھٹکتی تھی، جس کے نتیجے میں ساری شورش ہوئی۔ مجیب صاحب، اگر آپ کچھ اس حوالے سے اب مختصراً کہ کس پاکستان بننے کے بعد احمدیوں نے کس قسم کی خدمات کی ہیں، کیونکہ بظاہر یہ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کلیم ہے، ایک دعویٰ ہے، کیا خدمت کی ہے؟ ٹھیک ہے، پارٹیشن تک تو بعض چیزیں ہسٹوریکلی ہمیں ملتی ہیں، لیکن پاکستان کے بعد کیا خدمت ہوئی ہے؟ پاکستان کے بعد بھی بہت ساری خدمات ہیں، اور وہ خدمات کا رنگ گویا بدل گیا پاکستان بننے کے بعد۔ پاکستان بننے کے بعد اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو جماعت احمدیہ کے جو رہنما تھے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی، میں نے ابھی ضمناً ذکر کیا تھا، ایک سلسلہ تقاریر ان کا لاہور میں ہوا جس میں انہوں نے پاکستان کی رہنمائی فرمائی سیاسی مسائل میں۔ ایک بات انہوں نے اس وقت یہ فرمائی جو بعد میں آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اس نصیحت کے نہ ماننے کا۔ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ دیکھو، آزادی مل گئی ہے، سیاسی آزادی کے بعد دوسری خطرناک چیز جو ہے وہ معاشی غلامی ہوتی ہے، اس لیے امریکہ وغیرہ سے ان ملکوں سے قرضہ مت لینا۔ ابھی تک ہم اس قرضے کے چکر میں پھنسے ہیں، دنیا کے قرضے سے ہم نجات نہیں پائے۔ ایک نصیحت انہوں نے یہ فرمائی۔ پھر حضرت مسلم موعود نے کوئٹہ میں غالباً ڈیفنس کالج جو تھا کوئٹہ میں، اس میں ایک تقریر فرمائی جس کے بارے میں جنرل ایوب خان وغیرہ اور دوسرے لوگ جو اس وقت وہاں پر کورس کر رہے تھے، بریگیڈیئر تھے اس وقت غالباً، وہ کہتے تھے کہ ہم تو حیران رہ گئے کہ ایک مذہبی رہنما یہ تقریر کر رہا ہے۔ حضور نے وہاں پر ایک بلیک بورڈ منگوایا، پاکستان کا نقشہ بنایا اور فرمایا دیکھو کہ پاکستان کی بارڈر جو ہے وہ کدھر کدھر سے غیر محفوظ ہے۔ مثلا ایک بڑی بات جو حضور نے توجہ دلائی کہ کراچی سے لاہور تک کی ریلوے لائن جو ہے وہ ساری بارڈر کے پاس سے گزرتی ہے، اور لاہور کے پاس تو اتنی قریب ہے بارڈر سے کہ کسی وقت بھی دشمن جو ہے لاہور کو کراچی سے کاٹ سکتا ہے۔ تو آپ کو آلٹرنیٹ جو ہے سیکنڈ ریل بنانی چاہیے، وہ اس طرح سے تو حکومت پاکستان کو ابھی تک توفیق نہیں ہوئی، لیکن اب سن رہے ہیں کہ ایک ڈپلیکیٹ، لیکن پاکستان نے یہ ضرور کیا کہ بعض دوسرے راستے سڑکیں جو ہیں وہ دوسرے علاقوں سے گزار کے کراچی کا اور باقی پاکستان کا رابطہ جو تھا۔ پھر اسی طرح حضرت مسلم موعود نے جو معاشی مسائل تھے ان کے بارے میں بہت ساری تقاریر کی، تو مسلمانوں کی رہنمائی حضرت مسلم موعود نے کی ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد جو سب سے بڑا تھا وہ مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا۔ مہاجرین کی آباد کاری میں
جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت ہے جس نے جماعت کے مہاجرین کی آباد کاری کا بوجھ جو ہے گورنمنٹ پر نہیں پڑنے دیا. آپ نے اپنے خودآزاد فراست سے ایک ربوہ کی جگہ کو مرکز کے طور پر چنا اور اس کو آباد کیا. ایک علاقہ وہ ہے جس کو وہ بھکر کے علاقے میں جس کو غالباً کیا آباد کہتے ہیں, اس میں گورنمنٹ نے آبادی کی اور رقبے کی آبادی جو ہے جماعت نے کی. وہ جو ہے آبادی گورنمنٹ ابھی تک پوری نہیں کر سکی اور رقبہ جو تھا ایک پھولتا پھرتا شہر جو ہے حضرت مسلم موت کی زندگی میں بن گیا. تو پھر اسی طرح سے جو حضرت ظفر اللہ خان صاحب کی خدمات بطور وزیر خارجہ تھی اور اس میں کشمیر کے مسئلے میں حضور کی رہنمائی حاصل تھی. مطلب ایک نہیں بہت ساری باتیں ہیں جس کے جماعت نے تو ہر قدم پر پاکستان کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں, خدمات پیش کی ہیں. پھر وہ جو کشمیر کے اوپر جو فرقان بٹالین ہے وہ جماعت کی قربانی تھی. اس وقت جب مودودی صاحب کہہ رہے تھے کہ کشمیر کے محاذ پر لڑنا جو ہے وہ جو ہے حرام موت ہے کیونکہ وہ جہاد نہیں ہے, اس وقت فرقان بٹالین جو تھی وہ کشمیر کے محاذ پر اپنا فرض ادا کر رہی تھی. تو کیا گنواؤں, بہت کچھ ہے. مجیب الرحمان صاحب جزاک اللہ, شکریہ بہت بہت. ہمارے پاس کالرز ہیں, ہم ان کی طرف چلتے ہیں. سری لنکا سے جان محمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے. نئی سے نئی معلومات ہمیں مل رہی ہیں, علم میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. طریق کے آئینے میں آپ بات کر رہے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے. میرا سر یہ سوال ہے کہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال جو شاعر مشرق پاکستان ہیں, پوری دنیا میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میرا سوال ان سے متعلقہ ہے, کیا ان کے احمدیوں کے ساتھ جو مراسم تھے وہ کس حد تک مضبوط تھے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا ان کے جو آباء و اجداد ہیں, کیونکہ سننے میں عام طور پہ یہی آیا جاتا ہے لیکن کنفرم بات نہیں ہے, کیا ان کے جو بڑے تھے وہ احمدی تھے؟ یا دوسرا یہ کہ وہ احمدیوں کی جو خدمات ہیں, خلیفہ ثانی کی خدمات یا جماعت احمدی کی خدمات پاک و ہند میں جو ہیں برے صغیر میں, وہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال جو ہیں ان خدمات کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے؟ برائے مہربانی اس کے متعلق تھوڑا تفصیل کے ساتھ جواب دینا فرمائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان محمد صاحب جزاک اللہ, شکریہ بہت بہت. جی علامہ اقبال کی جو ہے سب سے پہلے وہ ایک ریفرنس ملتا ہے. ان کے والد احمدی ہوئے تھے لیکن والد بڑے بھائی ان کے احمدی تھے, آخر دم تک رہے, اور ان کے بیٹے شیخ اجاز ان کے سپرد یہ گارڈین بنا کے گئے تھے جوید اقبال کے لیے. ان کو سب سے پہلا ریفرنس ملتا ہے وہ سیالکوٹ کی مسجد میں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تقریر فرمائی. اس وقت ڈاکٹر بشارت احمد لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ تھے ڈاکٹر اقبال بھی کھڑے تھے, اسٹوڈنٹ تھے یہ میٹرک کے اس وقت. تو کہتے ہیں کہ مجھے توجہ دلائی علامہ اقبال نے کہ دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جیسے شمع کے گرد پروانے اکٹھے ہو رہے ہیں. اس زمانے میں ایک نظم کسی نے لکھی, ایک دل آزار قسم کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف, اس کا جواب علامہ اقبال نے دیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آفتاب صدق قرار دیا. آپ آفتاب صدق کی گرمی سے گھبراؤ نہیں, حضرت شیطان کریں گے پاسبانی آپ کی. یہ انہوں نے شعر لکھا, اور سادی نام کا تھا کچھ. پھر علی گڑھ میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا 1911 میں کہ جو کسی نے نمونہ دیکھنا ہے ٹھیٹھ اسلامی جماعت کا تو وہ قادیان میں دیکھے. 1915 میں اپنے بیٹے آفتاب اقبال کو قادیان میں پڑھنے کے لیے بھیجا, اور قادیان میں وہ پڑھے اور جلسہ سالانہ میں تقریریں کرتے رہے. وہ کوئی اپنے بیٹے کو سمجھے کہ کوئی ایسی بات ہے تو کوئی بھیجتا اپنے بیٹے کو. ان کا بیٹا وہاں پڑھا ہے قادیان میں. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے میاں فضل حسین کے ساتھ, اور بیعت بھی
مانی جاتی ہے. اور اس کے بعد کشمیر کمیٹی کی صدارت کے لیے علامہ اقبال نے پیش کیا تھا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. اور احمدیت کی خدمات کے وہ قائل رہے کہ اسلام جو ہے جس طرح ریپرزینٹ کیا ہے اسلام کو وہ تھرو آؤٹ کیا. صرف ایک واقعہ پیش آیا ہے وہ جب چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل میں تقرر ہوا ہے. ان کو یہ امید تھی کہ سیٹ مجھے مل جائے گی. وہاں احرار ان پہ پرویل کر گئے ہیں. یہ ایک ایسا لمحہ ہے جس پہ وہ سمجھ رہے تھے, توقع لگائے بیٹھے تھے کہ یہ مجھے مل جائے گی. یہاں پہ ان کا تھوڑا سا انہوں نے ویکنس دکھائی ہے. لیکن حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی یہ شہادت بھی ملتی ہے کہ میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری دور میں جب یہ تھے بیمار ہوئے ہیں آخری بیماری میں, تو ہم ملنے کے لیے گئے ہیں. تو یہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے, تو دیکھتے ہی نے حضرت صاحب کو دیکھتے ہی کہا میاں صاحب میرے لیے دعا کریں, میاں صاحب میرے لیے دعا کریں. تو یہ ایک آخری پہ ملتا ہے. اگر وہ ظاہر دعا کے لیے کہہ رہے تھے تو وہ جو یار لوگوں نے بنا لیا ہے, وہ جو واقعہ ایگزیکٹو کونسل پہ ایک مضمون لکھا انہوں نے, اور وہ ایک بنا لیا جاتا ہے کہ بھئی نہیں وہ تو وہ ایک ہے, ورنہ تھرو آؤٹ وہ قائل رہے ہیں. جی صاحب جزاک اللہ, شکریہ بہت بہت. ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ خان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خان صاحب آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ دعائیں آپ کی جناب, شکر اللہ کا. خان صاحب ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ جب فون کرتے ہیں. سوال نہیں. جی خان صاحب میں عرض کر رہا تھا ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ جب فون کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بات کر کے اچھا لگتا ہے. لیکن صرف ایک درخواست ہے جو میں ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ ہمیں سوال کا جواب دینے کا موقع دیا کریں, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کوئی معین سوال ہم سے پوچھیں. تو بتائیں آپ کا کیا سوال ہے خان صاحب؟ سوال تو تھا کہ مرزا صاحب کہتے تھے کہ 14ویں صدی ہے تو ہر صدی کے سر پہ کسی نہ کسی کو آنا ہے. جی کسی سے مراد ہے جیسا آپ سب سمجھتے ہیں عامدی دوست, 14ویں صدی ختم ہو گئی, 15ویں بھی آج ہی گزر گئی. تو اب کیا وہ مرزا صاحب نے جو کہا تھا وہ غلط تھا یا سچ ہے؟ دنیا کو بتائیں. اس کے علاوہ اگر 2 منٹ دیں تو میں بھی وہ باؤنڈری منیر احمد کی جو رپورٹ تھی یا جو کچھ احمدی صاحب نے کیا پاکستان کے ساتھ بیان کر دوں اگر اجازت دے تو. خان صاحب پہلے آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ اگر میں سمجھا ہوں یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے, اب 15ویں صدی بھی گزر گئی تو مجدد کہاں ہے, یہ سوال ہے آپ کا؟ ختم نہیں ہوئی, جانے کو ہے, شروع ہو گئی, اب شروع ہو گئی. ٹھیک ہے خان صاحب ہم آپ کا یہ سوال لیتے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور آپ یقین جانیں یہی آپ سے درخواست ہوتی ہے, آپ معین سوال کریں, اس کا ہم جواب دیتے ہیں. ہم پہلے اس کو لے لیتے ہیں, مجیب الرحمان صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم مجیب الرحمان صاحب. وعلیکم السلام. مجیب الرحمان صاحب آپ خان صاحب کا سوال سن سکے ہیں؟ جی میں نے خان صاحب کا سوال سن لیا ہے. جی مجیب الرحمان صاحب اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے, اور عام طور پر اس حدیث کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد مبعوث فرمائے گا جو دین کی تجدید کیا کرے گا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آتا ہے. لیکن اس حدیث کا میں چاہتا ہوں آغاز سے شروع کرتا ہوں بات, بجائے اس کے کہ مرزا صاحب کی بات سے شروع کروں. میں بات شروع کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے. وہ جو احادیث مجددیت کے بارے میں ہیں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد مبعوث کرتا رہے گا, اور اس مفہوم کی حدیث ساتھ کہ حتیٰ یاتی امر اللہ, تا وقتے کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے. امر اللہ جو ہے وہ نبی کے معنی میں, نبوت کے معنوں میں, الہام کے معنی میں قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے, حدیث میں استعمال ہوا ہے. تو یہ ہر صدی کے سر پر مجدد آنے والے بات جو تھی وہ مسیح موعود کے ظاہر ہونے تک کے لیے ہر صدی پر ایک مجدد آنا تھا. اس کے بعد مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا دور شروع ہو جاتا ہے,
اور اس کے بعد کے مجددین جو ہیں وہ سارے مسیح موعود کے خلفاء جو ہیں اپنے اپنے وقت کے مجدد ہیں. یہ ایک اصولی جواب میں نے عرض کر دیا ہے. اس کے اوپر تفصیلی بات بہت ہو سکتی ہے، لیکن مجدد کا ظہور امر اللہ کے آنے تک ہر صدی کے سرے پر تھا. امر اللہ کے آنے کے بعد آگے دور اس مجدد کا شروع ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں بھی ارشادات ملتے ہیں کہ وہ 1000 سالہ دور ہوگا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام دوسری 1000ویں کے مجدد ہیں. تو یہ 1000 سال تک مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء کا سلسلہ، بلکہ اس کے بعد قیامت تک وہ سلسلہ جو ہے وہ مسیح موعود کے خلفاء میں چلے گا. یہ اصولی بات میں نے عرض کی. جی جی مجیب الرحمان صاحب جزاک اللہ. خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ؟ میں بالکل موجود ہوں سر. جی خان صاحب یہ تو ہو گیا جی سوال کرنے کا. جی اب آپ کا دوسرا سوال خان صاحب. کچھ وضاحت کر دوں اگر ٹائم دیں تو، ورنہ آپ بولیں گے یار آپ ہمیں تبصرہ کرتے ہیں. خان صاحب اب آپ کا دوسرا سوال لے لیتے ہیں اور اس کو دیکھ لیتے ہیں. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ تقریباً 99 آیات ہیں اور 210 احادیث ہیں جس میں لکھا کہ آخری نبی وہی تھے سرکار مدینہ، اس کے بعد کوئی بھی نہیں. یہ میں ایسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں جس پر ہم دونوں کا اعتبار ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، بلیونگ ہے، یعنی قرآن مجید. ٹھیک ہے خان صاحب، ٹھیک ہے، آپ کا سوال مل گیا. آج ہم پھر اسی موضوع پہ رہتے ہیں. آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ پھر ہم کسی اور وقت دیکھ لیں گے کیونکہ کالرز کچھ اور بھی ہیں. میں مجیب الرحمان صاحب کی طرف پھر چلتا ہوں آپ کے اس دوسرے سوال کے ساتھ. السلام علیکم مجیب الرحمان صاحب. میں آپ کو اصولی جواب دے دوں. یہ سوالات ایسے ہیں کہ جو بڑے ماشاءاللہ آپ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم دوست آدمی ہیں، آپ نے بھی مطالعہ بھی کیا ہوا ہے. یہ علمی سوالات ہیں، ان کے جوابات بڑے تفصیلی ہوتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ اصولی جواب دیے جا سکتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ میں 99 آیات قرآن شریف کی ایسی دکھاتا ہوں جہاں پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا مفہوم جو ہے وہ بیان ہوا ہے، اور حضور کے بعد کسی نبی کا کوئی تصور نہیں ہے. میں آپ کی توجہ سورہ ہود کی آیت نمبر 18 کی طرف دلاتا ہوں. اگر آپ کے پاس قرآن شریف ہے تو ابھی کھول کے سورہ ہود کی آیت نمبر 18 نکالیں، اور محمود صاحب اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نکال لیں قرآن شریف. جی سورہ ہود کی آیت نمبر افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلو علیہ شاہد منہ ومن قبل کتاب موسیٰ امام و رحمہ. یہ آیت سورہ ہود کی 18ویں آیت ہے کہ اس نبی کی سچائی کے بارے میں کیا شک ہو سکتا ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اس نبی کی سچائی کے بارے میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ یتلو ہو شاہد من ہو، کہ جس کی گواہی دینے کے لیے اس کے بعد ایک آنے والا ہے. وہ من قبل و کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے. یعنی رسول کریم سے پہلے موسیٰ کی کتاب میں پیش گوئیاں ہیں، اور رسول کریم کے بعد شاہد من ہو، اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے ایک شاہد آنے والا ہے. وہ شاہد جو ہے مسیح موعود ہے. اس کے ساتھ اگر آپ قرآن شریف کی اور آیات آپ کو میں سورہ فجر کی اور بعد دوسری آیت بتاؤں تو اس سے باقاعدہ واضح ہوتا ہے کہ 1278 سال کے بعد، اسلام کے غلبے کے بعد، اس کا موعود کا ظہور ہونا تھا. اور یہ اشارے جہاں یہ بھی قرآن شریف میں موجود ہیں. تو اتنی تفصیلی باتیں تو اس مختصر سے پروگرام میں نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کو اصولوں میں عرض کر دیا ہے. موقع ہوگا تو انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں، نکال کے میں نے نشاندہی کر دی ہے، ان مقامات کو نکال کر پڑھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے والے ہوں. آمین. جزاک اللہ مجیب الرحمان صاحب، بہت بہت شکریہ. اب ہم آگے اپنی بات کو لے کر چلتے ہیں. ہم نے 1947 کے حوالے سے بات کی. اب اگر 1947 سے لے کے 53 تک کے جو حالات ہیں کہ اس درمیانی عرصے میں جماعت کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، اس کے حوالے سے اگر آپ نصیر صاحب کچھ تفصیل بتا دیں. دیکھیں، وہ جماعت احمدیہ کی خدمات کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو چودھری صلی خان صاحب جو خدمات سر انجام دے رہے تھے عالم اسلام کے لیے بھی، فلسطین کے مسئلے کے لیے بھی، اور کشمیر کے لیے بھی. اور عجیب بات یہ ہے کہ خدمت کا جو اعتراف کر رہے تھے وہ مخالف جو تھے وہ اعتراف کر رہے تھے. ہندوستان کے جرنلسٹ بال راج مدک صحافی تھے، وہ کہہ رہے تھے
کہ نہرو صاحب کی جو سپیچز تھیں یا جو شیخ عبداللہ کی جو تقاریر تھیں انہوں نے متضاد ایسی چھڑی ان کے ہاتھ میں دے دی ظفر اللہ خان صاحب کو جس نے انہوں نے ہندوستان کی پٹائی کی. اب جو حرار تھے، مجلس حرار تھی، 60,000 روپیہ بھی لیا ہوا تھا انہوں نے ان سے، اور وعدے وعید بھی کیے ہوئے تھے کہ یہ نہیں بننے دیں گے، جیسے مجیب صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گی. وہ بن گیا، اور اس حد تک ان کی محبت میں چلے گئے تھے کہ عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب فرمانے لگے کہ گاندھی جی جو ہیں بالقوہ نبی ہیں. اپنا نام کرپا رام برہمچاری رکھ لیا انہوں نے. تو اس محبت میں اتنا آگے چلے گئے، اور جب ہندوستان کی پٹائی ہوئی تو دوستوں کو دکھ تو ہوتا ہے، اور خصوصاً جن کے احسانات ہوں اتنے. تو انہوں نے پاکستان میں پہلے آہستہ آہستہ، جب پہلے تو ہوا نا کہ وہ منہ چھپاتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ہر طرف سے آوازیں آتی تھی غدار آگے غدار آگے. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا رنگ بدلنا شروع کیا اور کہا کہ نہیں ہم تو پاکستان کے حق میں تھے، ہم تو کہتے تھے صرف انڈیا ہندوستان پاکستان کے تعلقات اچھے رہیں، باقی اور تو کچھ نہیں. ہم تو اس لیے مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے کیونکہ اس میں میاں افتخار الدین بھی ہیں، چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی ہیں، اس وجہ سے شامل نہیں ہوئے تھے. تو باقی تو ہم کتب ہیں، نہ جو ہیں وہ نہ ہم ولی ہیں، نہ لیگ والے کتب ہیں. اچھا جی، تم ولی نہیں ہو تو پھر یہ مطالبات جو کر رہے ہو، کفر اسلام کی بحثیں اٹھا رہے ہو، یہ کس طرح تم ولی نہیں ہو تو پھر کیسے تمہیں پتہ ہے کون مسلمان ہے کون کافر ہے؟ تو آہستہ آہستہ انہوں نے جگہ بنانی شروع. اور ہمارا جو طبقہ تھا ایک، میں ان پہ کوئی گلہ نہیں ہے، حراریوں پہ کوئی گلہ نہیں. انہوں نے اپنی دوستی نبھا دی. انہوں نے فتویٰ ادھر سے مولانا مودودی نے دیا کہ جی کشمیر کا جہاد حرام ہے، تو یا انہوں نے ریڈیو پہ نشر کیا ہندوستان والوں نے. انہوں نے اپنی جو دوستیاں تھیں وہ نبھا دی، انہوں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا. ان پہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے کوئی غداری نہیں کی. جو مولانا ظفر علی خان نے کہا نا کہ تحفہ تمہاری غداری پہ، میں نہیں مانتا انہوں نے غداری. انہوں نے وفا کی ہے، لیکن وفا انہوں نے کانگریس کے ساتھ کی ہے. اس کے خواجہ حسن ندامی تشریف لائے، انہوں نے وارننگ دی ہے کہ جو یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں قادیانی اور غیر قادیانی اور اس طرح فرقہ واریت کا مسئلے اٹھا رہے ہیں، یہ بھارت کے تنخواہ دار ہیں، ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں اور ہوشیار رہے ہیں آپ. وہ وارننگ دے کے گئے ہیں، بتا کے گئے ہیں. ان کے حبیب الرحمان صاحب ادھر سے ہجرت کر گئے ادھر، اور بنی رپورٹ میں ایک بندے کا نام آتا عبدالقدیر اشق کا کہ یہ اس کے رابطے ہیں ادھر سے. تو انہوں نے یہ جو کیا، انہوں نے اپنا دکھ تو ہے یہ مسلم لیگ پہ، ان لوگوں پہ جو منی رپورٹ میں بھی آیا ہے کہ لیک آف آئیڈیالوجیکل ریزسٹنس. کوئی ریزسٹنس نہیں، کوئی بیانیہ نہیں ہے بنایا ان لوگوں نے. جب یہ لوگ آہستہ آہستہ جگہ بناتے آگے آ رہے تھے، سب سے پہلے انہوں نے وہ شبیر احمد عثمانی کا کتابچہ وہ شائع کیا جس میں لکھا تھا جی مرتد کی سزا قتل ہے اور احمدی جو مرتد ہیں لہذا یہ واجب القتل. انہوں نے ادھر یہ لہرایا جلسوں میں، اور پھر پوچھا کون مارے گا ان کو، احمدیوں کو کون قتل کرے گا؟ ظفر اللہ خان کو. ظفر اللہ خان سے تو یہی دکھ تھا کہ وہ پٹائی کر رہا تھا بڑی. تو وہ انہوں نے آہستہ آہستہ، لیکن اس اور 1949 میں مسلم لیگ سے وہ پابندی ہٹا دی گئی کہ کوئی ممبر رہتے ہوئے حرار میں شامل ہو سکتا. پہلے پابندی تھی کوئی حراری اس میں نہیں شامل ہو سکتا، نہ مسلم لیگ کا ادھر، لیکن یہ پابندی اٹھا دی گئی. کیا وجہ ہے؟ یہ جو سازشیں ہیں مجھے حیرت آتی ہے اس کے. میں ایک بار یعنی مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں. مفتی محمود جو تھے انہوں نے کہا پاکستان جناح کا ٹوٹ گیا. بھری مجلس میں انہوں نے کہا، چٹان رسالے نے شائع کیا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے، کیونکہ ان کے مولانا حسین مدنی نے 50,000 پکڑے ہوئے تھے نہرو سے. ان پہ کوئی شکوہ نہیں، گلہ ان لوگوں سے ہے. میں حیران ہوتا ہوں. مجھے یاد، میں نے پچھلے پروگرام میں مجھے یاد ہے اور سردار شوکت یاد کا واقعہ بیان کیا تھا، جس طرح ایک ماں نے اپنا بچہ بس میں جگہ نہ ملی باہر لٹا دیا اور خود چلے گی بس میں اندر. اور اس طرح مجھے ایک واقعہ، ایک ٹی وی اینکر ہیں ابیات، تو انہوں نے ایک بار اپنی والدہ کو بلایا ہوا تھا، حنا خواجہ ابیات. انہوں نے اپنی والدہ کو بلایا تھا تقسیم کے واقعات. وہ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے، ممتاز وہ فیملی ہے، تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے جب آئے وہ کہتی ہیں ہم کیمپ میں تھے
میرے ایک ساتھی عورت تھی, اس کی بچی کچھ 7-8 سال کی ہوگی, بڑی پیاری بچی, بہت ایکسٹراڈنری, اس کی نیلی آنکھیں, بہت پیاری. تو ماں کو خیال آیا کہ میں اس بچی کو 8-9 سال کی بچی کو کہاں لے کے جاؤں گی, تو اس نے تالاب میں اسے ڈبو دیا کہ تم تو جان چھوڑو, میں تمہاری کہاں حفاظت. اور 2-3 بار بچی نے کوشش کی اوپر آنے کی, لیکن اس کے بعد پھر اوپر نہیں آئی. یعنی سیلف انٹرسٹ کی بات ہے. یعنی اس بچی کو اس نے اس وجہ سے کہ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتی, اور بچی اپنے ہاتھوں سے اسے مار دی. اس طرح ایک واقعہ نہیں ہے, جی ایک واقعہ نہیں ایسا آیا. ترتی تے لو وسیاتے قبراں پئیاں چون, تو اتنا خوفناک تھا. یہ ہوا, یہ اس سے گزر کے ہم آئے, اتنی قربانیاں دی گئیں, لیکن یہاں پھر انٹرسٹ اپنے سیلف انٹرسٹ آ گئے. اور ان لوگوں نے یہ جو انٹرسٹ بنا لیے, اور دولتانے کے دل میں گدگدی شروع ہوگی جب لیاقت علی خان کا قتل ہوا ہے, اور اس نے سوچا کہ میں اب میری نظریں, اس کا جو کنفیوژن تھا, لیک آف آئیڈیولوجیکل ریزسٹنس تھی. شیکسپیئر کے ڈرامے میں ہیملٹ مرا ہے اپنے کنفیوژن کی وجہ سے, ٹو بی اور ناٹ ٹو بی. انہوں نے بیانیہ ہی نہیں بنایا, اور بعد میں دولتانہ صاحب نے تقریر کی, میں تو سمجھتا ہوں جناب قصور احمدیوں کا ہی ہے جی, جو ان کے خلاف نفرت ہے, اور جو مسلمان ختم وہ قائل نہیں ہے, وہ مذہبی ریاست بنانے جا رہے ہیں. اور بھائی تم اس وقت کیوں نہیں بولے جب قائد اعظم تقریر کر رہے تھے 11 اگست کی, کہ یہاں کوئی ہندو کوئی مسلمان ہندو نہیں ہوگا, مذہب اسٹیٹ کو کوئی لینا, کیوں نہیں بولے؟ تمہارے اندر دل میں چور تھے. اور اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے وہ جو قربانیاں تھیں لوگوں کے, وہ ضائع کر دیں. اور اس مطلب پرستی اور اس میں ہے نہیں رپورٹ میں سارے ان کی داستانیں. ٹھیک ہے نصیر صاحب, جزاک اللہ, شکریہ بہت بہت. مشہود صاحب, اس حوالے سے یہ درمیانی عرصہ ہے 47 اور 53 کا, ہم دیکھتے ہیں کہ احرار نے بھی بڑا ایک سر اٹھایا ہے, تو اس اور اگر اس کے حوالے سے آپ کچھ تفصیل بتا دیں, کیونکہ بظاہر لگتا ہے کہ کچھ حد تک, کافی حد تک وہ ذمہ دار تھے ان فسادات جو ہم دیکھتے ہیں ایک نیشنل لیول پہ, تو اس حوالے سے کچھ بتائیں. آپ کے سوال کا آغاز میں نصیر صاحب کے اس حوالے سے کرتا ہوں جو انہوں نے ضمناً افسوس کے رنگ میں مسلم لیگ کے اوپر کیا, کہ جب پاکستان بن گیا تو مسلم لیگ نے پھر کس طریقے سے احرار کو اپنے پاس آنے کی اجازت دی. یہ میں بڑے ہی محتاط الفاظ کے اندر, بڑے ہلکے الفاظ میں یہ میں نے بات کیا ہے. یہ منیر انکوائری رپورٹ, اس کی ایک کاپی یہاں پہ نصیر صاحب کے پاس بھی ہے, کتابی صورت کے اندر موجود ہے, انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود ہے. 650 صفحوں کی کتاب ہے, وقت مانگتی ہے پڑھنے کے لیے. کچھ موٹی موٹی چیزیں اس میں سے میں نے نکالی ہیں. جس بات کا بھی نصیر صاحب نے حوالہ کیا, میں اس کا کتاب میں سے ہی حوالہ پڑھ دیتا ہوں. جسٹس منیر اور جسٹس کیانی نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اب مسلم لیگ بھی علل اعلان مطالبات کی حمایت کرنے لگی. یہ احرار کے مطالبات تھے کہ مسلمانوں کو, احمدیوں کو غیر احمدی, غیر مسلم قرار دیا جائے, چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو وزارت خارجہ سے ہٹایا جائے. اچھا, اور بہت سے پوسٹر اور دستی اشتہارات جن پر لیگ کے ممبروں اور عہدیداروں کے دستخط ثابت تھے, لاہور, لائل پور, جھنگ اور شیخوپورہ کے اضلاع میں شائع ہوئے. احرار ختم نبوت کے متعلق جو جلسے منعقد کرتے تھے, ان کی صدارت بھی مسلم لیگیوں نے شروع کر دی. اور اس وقت گورنمنٹ جو تھی وہ بھی مسلم لیگ کی تھی. پنجاب میں جس طرح ممتاز دولتانہ کا ذکر کیا نصیر حبیب صاحب نے, اور ان کی گورنمنٹ میں جو ایگزیکٹو تھے, مثلا ڈیپٹی کمشنرز, وہ بھی احرار کے مختلف جلسوں کی صدارت کرتے تھے. اور ایک ڈیپٹی کمشنر نے صدارت کی, دوسرے ڈیپٹی کمشنر جو ایک دوسرے ضلع کا تھا, اس نے اس پہلی والی صدارت کو مثال بنا کے ان کے لوکل جلسے کے اندر صدارت کی. پھر اسی طریقے سے بعض ڈیپٹی کمشنرز ایسے تھے جنہوں نے احرار کو خود ریکویسٹ بھیجنا شروع کر دیں کہ آپ یہاں پہ جلسہ منعقد کر سکتے ہیں, لیکن اس کی صدارت جو ہے وہ آپ مجھ سے کروائیں. بہرحال جس طرح مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ نے بتایا کہ پاکستان بننے کے بعد جو جماعت احمدیہ کی مخالفت تھی اوور نائٹ نہیں تھی, بلکہ یہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو کے انہوں نے ایک بڑے واقعے کا پیش خیمہ بنی جو کہ 1953 کے فسادات تھے. منیر انکوائری رپورٹ کے اندر ان فسادات کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کافی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہوا ہے. یہ رپورٹ اس لحاظ سے بھی مستند مانی جا سکتی ہے کہ یہ کسی ایک آتھر کی نہیں ہے کہ جو ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ سے تعلق رکھتا ہو, یا کسی ایک آدمی کے اپنے اوپینینز نہیں ہے, یا اس کے اوپر تبصرے کے اوپر نہیں ہے, بلکہ یہ انکوائری کمیشن میں ججز کے سامنے مختلف
گواہوں کو پیش کیا گیا, ان کے اوپر جرح کی گئی, اور یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ تھی جو انڈیپینڈنٹ حیثیت رکھتی ہے اور اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی اس کی صحت کے اوپر کوئی سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. اسی رپورٹ میں سے خلاصے کے طور کے اوپر میں نے کچھ چیزیں ایکسٹریکٹ کی ہیں, چونکہ ان پروگراموں کا وقت ویسے ہی لمیٹڈ ہوتا ہے, ہم ڈیٹیل کے اندر بات نہیں کر سکتے, تو موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں. فساد 1947 کے بعد ایک کچھ عرصہ خاموشی کا آیا, جس طرح نصیر حبیب صاحب نے بتایا کہ احرار چونکہ پاکستان کے مخالفت میں تھے, اب پاکستان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے, جس طرح مجیب الرحمان صاحب نے بتایا. اس خاموشی کے بعد اب دیکھیں کہ ان کی کارروائیاں دوبارہ ہلکے ہلکے کیسے سامنے آنا شروع ہوئیں. 9 نومبر 1947 کو احرار نے مجلس عاملہ کا اجلاس خانگڑھ میں کیا, اور وہاں پہ انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ اب احرار کا فیوچر پاکستان کے اندر کیا ہوگا. ایک تجویز دی گئی کہ جو پچھلی مجلس احرار ہے اس کو ڈیزولو کر دیا جائے اور آل پاکستان مجلس احرار کے نام سے نئی جماعت کو رجسٹر کیا جائے. پھر جس طرح سے مجیب الرحمان صاحب نے بتایا کہ پھر تحفظ ختم نبوت کے نام سے انہوں نے اپنی کارروائیاں شروع کیں. تحفظ ختم نبوت بالخصوص بر صغیر کے کانٹیکس میں ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. ہمارے لوگ جذباتی ہیں اور زیادہ تر لوگ چونکہ ان پڑھ ہیں, شعور نہیں ہے, تو ایسی باتوں کی گہرائی سے واقف نہیں ہے. علماء پڑھنے سے, تحقیق سے ان کا تعلق نہیں ہوتا, لہذا جذباتی باتوں کو استعمال کر کے, اشتعال دے کے پولیٹیکل بیکنگ حاصل کرتے ہیں لوگوں کی, پریشر گروپ, پاور گروپ بنا کے گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو وہ لیتے ہیں. چونکہ یہ چیزیں ٹیکنیکل نوعیت کی ہیں, عام لوگوں کو ان کا اندازہ نہیں ہوتا, وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں اور بہرحال جو حالات خراب ہوتے ہیں. اسی مائنڈ سیٹ کو استعمال کرتے ہوئے احرار نے کانفرنسز کی ایک لمبی چوڑی سیریز شروع کی مختلف علاقوں میں پاکستان کے, جیسے مئی 1948 میں لائل پور میں انہوں نے ایک کانفرنس کی. اچھا, پھر اب دیکھیں مئی میں ایک کانفرنس کر لیا ہے, پھر جون 1948 میں دوبارہ انہوں نے ایک اور جلسہ منعقد کیا ہے. اب جون کے بعد درمیان میں چھوٹی موٹی جلسے اور کانفرنسز مختلف جگہوں کے اوپر یہ کرتے رہتے تھے. پھر 12 سے 14 جنوری 1949 کو احرار ڈیفنس کانفرنس لاہور میں منعقد کی انہوں نے. 4 مہینے کے بعد انہوں نے مئی کو پنڈ دادن خان میں ایک جلسہ کیا راولپنڈی میں, اور احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی قرارداد وہاں پہ پیش کی. ناٹ ٹو فرگیٹ کہ ہر جلسے میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب جو کہ وزیر خارجہ تھے اس وقت, ان کی برطرفی کا اعلان کیا جاتا تھا. گورنمنٹ کو کہا جاتا تھا کہ جو ربوہ کی زمین ہے وہ ادھر سے احمدیوں کو بے دخل کیا جائے اور مہاجرین کی آباد کاری وہاں پہ کی جائے. جو بھی ان کی ڈیمانڈز تھیں وہ جماعت احمدیہ کی گردی گھومتی تھیں, کیونکہ یہ ایک نیچرلی سینسٹیو ٹاپک تھا. اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر وہ جذبات کو بھڑکا کے لوگوں کو اشتعال پلاتے تھے. 11 اگست 1948 میں ایک احمدی میجر محمود, ان کو بے ایمانہ طور پہ کوئٹہ میں قتل کر دیا گیا. اور اگین وہ قتل کا واقعہ ایسا ہے کہ وہ کسی ہاسپٹل سے واپس آ رہے تھے اور کہیں پہ یہ کانفرنس ہو رہی تھی علماء کی, اور اگین جماعت احمدی کے خلاف اشتعال انگیز زبان کا استعمال کیا جا رہا تھا. انفارچونیٹلی وہ ہی واز ایٹ اے رانگ پلیس ایٹ اے رانگ ٹائم, لوگوں نے ان کو دیکھ لیا اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اوپن تشدد کیا. 26 نومبر 1949 کو سیالکوٹ میں کانفرنس کی. 2 ہفتے کے بعد 7 دسمبر 1949 کو نوشہرہ میں جلسہ کیا, اور پھر تقریباً 10 دن کے بعد 17 دسمبر کو لائل پور میں تبلیغ کی کانفرنس کی. 28 جنوری 1950 کو ملتان میں تبلیغ کانفرنس کی. اچھا, اب میں ان چیزوں کو جان بوجھ کے تھوڑا تیزی سے گزار رہا ہوں, لیکن ناٹ ٹو فرگیٹ ہر جلسے کے اندر جماعت کے خلاف اشتعال انگیز زبان, جو حاضرین جلسہ تھے ان سے مختلف قسم کے حلف لیے جاتے تھے. انہی تقاریر اور انہی جلسوں کی نتیجے کی اشتعال انگیزی کے نتیجے میں بھولے بھالے لوگ مختلف کرمنل ایکٹیویٹیز میں جماعت کے خلاف انگیج ہو گئے. احمدیوں کو قتل کیا جانے لگا. جب مقدمات آئے مختلف عدالتوں کے سامنے, تو جب حقائق معلوم کیے گئے کہ اس قتل کے پیچھے کیا محرکات تھے, تو جب ان کے بیان سے پتہ لگا کہ کسی شخص نے فلانے جلسے میں جا کے فلانی تقریر سنی اور پھر اس کے بعد وہاں پہ غازی علم دین کے حوالے دیے گئے اور بھڑکایا گیا, اور اس اشتعال کے اندر آ کے انہوں نے قتل کیے. اگین واپس اسی میں آ رہے ہیں. اپریل 1950 میں کمپنی باغ راولپنڈی میں جلسہ کیا. اس کے فوراً بعد احرار نے حافظ آباد میں جلسہ کیا. 13 اکتوبر 1950 کو اوکاڑا میں جلسہ کیا.
اور اس سے تھوڑا سا پہلے 20 اکتوبر کو لائل پور میں انہوں نے یوم تشکر منایا. یہ 1951 کے انتخابات تھے کہ جن کے اندر احرار خود بھی سکسیسفل نہیں ہو سکے, اور اسی طرح سے پھر انہوں نے جو جلسوں کا سلسلہ شروع کیا, جیسے یہاں پہ ہے 30 مارچ 1951 کو گجرانوالہ میں جلسہ کیا. اب مارچ کے بعد 2 مہینے کے اندر اندر انہوں نے لاہور کے اندر پھر ایک اور جلسہ کیا. اس کے فوراً بعد مئی میں سمندری میں احمدیوں کی مسجد جلا دی, مئی 1951 میں. مئی کے بعد اگست 1951 میں موچی دروازے پر عطا اللہ شاہ بخاری نے اگین اشتعال انگیز تقریر مسلمانوں کے احمدیوں کے خلاف کی. پھر اس کے بعد چند ماہ کے ڈفرنس کے بعد 22 اور 23 ستمبر کو 1951 میں بلوال میں جلسہ کیا گیا. اچھا, اب یہ وہ تمام جلسے ہیں کہ جس کے اندر جو لوکل ایڈمنسٹریشن تھی, ڈیپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز, CID کا محکمہ, پنجاب پولیس کا محکمہ, ہر جلسے سے پہلے یہ تمام محکمے الرٹ ہوتے تھے. ان کو رپورٹس ملتی تھیں کہ یہاں پہ تخریب کاری کا واقعہ ہونے کا اندیشہ ہے, اور احرار کے جو مقاصد ہیں بیچ میں وہ جماعت احمدیہ کی املاک کو نقصان پہنچانا, لوگوں کے جذبات کو بگاڑنا اور نقص امن کے معاملات کو ابھارنا. اور یہ جو گورنمنٹ آفیسز تھے یہ اپنی رپورٹس بنا کے افسران بالا تک بھیجتے تھے, اور اس کی کئی دفعہ رپورٹ جو تھیں وہ اس وقت کی چیف منسٹر ممتاز دولتانہ کے پاس جاتی رہیں, اور ریکویسٹ کی جاتی تھی کہ گورنمنٹ ان کو احرار کی کارروائیوں کے اوپر پابندی لگائے, ان کے جلسوں کو ممنوع قرار دے, 144 کا نفاذ کرے. لیکن ہر سٹیج کے اوپر صرف سمپل وارننگ دے کے کام دے دیا جاتا تھا, اور وارننگز کو اتنی دفعہ انگیج کیا گیا کہ گورنمنٹ کے آفیشلز خود اس کو ایک مذاق تصور کرنے لگے, اور احرار کے جو لیڈرز تھے وہ بڑی خوشی سے جا کے وارننگ لے کے آ جاتے اور پھر وہی کام اپنا چلاتے رہتے. تو یہ وارننگز کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا جلسہ ہو رہا ہے. 24 نومبر 51 کو اوکاڑا میں جلسہ کیا, عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریر کی. پھر اس کے بعد دیکھیں 24 نومبر کو ایک اوکاڑا میں جلسہ ہو رہا ہے, اور چند دن کے بعد 28 نومبر کو مظفر گڑھ میں دفاع کی کانفرنس ہو رہی ہے. پھر اس سے ایک مہینہ پہلے اکتوبر میں علی پور میں بھی ایک جلسہ کیا. 25 مارچ کو سرگودا میں استحکام پاکستان کانفرنس کی. پھر اپریل 1952 کو سرگودا میں کانفرنس کی. پھر اپریل 1952 میں جب یہ سرگودا کی کانفرنس ہو رہی تھی تو چند دن کے وقفے میں گجرانوالہ میں ایک اور کانفرنس کی, اور حضرت سر چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے فرضی جنازے نکالے گئے, پھر لوگوں کو جذبات کو بھڑکایا گیا. لائل پور میں جلسہ کیا گیا مئی 1952 میں, سرگودا میں, پھر جون میں, جولائی میں پھر لاہور میں کنونشن کیا گیا. پھر 16 سے 18 جنوری 1952 کو آل پارٹیز مسلم کنونشن لاہور کیا گیا, اور اس کے بعد پھر مجلس عمل کو انہوں نے بتایا. یہ سارے جلسے جو ہیں ان کا اصل جو مضمون تھا وہ جماعت کی مخالفت کے گرد گھومتا تھا بلا شبہ ہر ایک کے اندر. اور میں نے ابھی جو ان کی تفصیل ابھی نکالی ہے, اس وقت جو رپورٹ میں آئی یہ 27 جلسے تھے. اگر تھوڑے سے عرصے میں دیکھا جائے تو کوئی حد نہیں چھوڑی انہوں نے کسی جگہ کے اوپر اسٹیٹ کی مشینری کو انگیج کرنے میں, نقص امن کے مسائل کو پیدا کرنے میں. لیکن یہ گورنمنٹ کی سرد مہری تھی اس وقت, اور جس طرح نصیر حبیب صاحب نے بتایا کہ ممتاز دولتانہ جو کہ اس وقت احراریوں کے لیے ایک بڑا سافٹ کارنر رکھتے تھے, اور اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کو اچیو کرنے کے لیے جو کہ وزارت عظمیٰ کے اوپر ان کی نظر تھی, کوئی اسٹرانگ ایکشن ان کے خلاف نہیں لے رہے تھے. اور الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات مل کے احرار کی شہ کا سبب بنے, اور الٹیمیٹلی انہوں نے ایک بڑے لیول کے اوپر پاکستان میں فسادات کیے جو کہ 1953 کے فسادات کی شکل میں آئے. مارشل لاء کا نفاذ ہوا, پھر اس کے بعد ایک بار لمبا مضمون چلتا ہے. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک کالر ہیں منیر احمد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی منیر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے واسطے سے حضور انور پیارے آقا کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ قبول کیجیے. اس کے بعد آپ کی تمام ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو. اچھا, میرا سوال اصل میں قیام پاکستان کے سلسلے میں تھا کہ قیام پاکستان کے سلسلے میں جماعت احمدیہ کی جو خدمات ہیں جیسے چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی ہیں, اس سے پہلے فتح محمد سیال صاحب کی ہیں, تو یہ ذرا اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی آگاہی مجھے چاہیے کہ قائد اعظم صاحب جب ناراض ہو کر چلے گئے تھے قیام پاکستان سے پہلے, ان کو منانے میں جماعت احمدیہ نے جو کردار ادا کیا ہے اس کے بارے میں, اور پھر
پاکستان بننے کے بعد کشمیر کاز کو اجاگر کرنے کے لیے کشمیر یعنی جو فرقان بٹالین جو بنی تھی خلیفۃ المسیح ثانی ان کے دور میں، تو اس بارے میں ذرا تھوڑی سی آگاہی فرما منیر دیں. صاحب جزاک اللہ، آپ کا سوال مل گیا. ان میں سے بہت ساری باتوں کو تو ابھی مجیب الرحمان صاحب نے ڈسکس بھی کیا تھا، مختصراً بتایا تھا حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی خدمات کے حوالے سے. ویسے عمومی طور پر ہم جماعت احمدیہ کی خدمات اور جو کردار جماعت احمدیہ نے ادا کیا ہے پاکستان کے قیام کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی بات کی ہے کافی. لیکن اگر خاص طور پہ میں ان کے سوال سے یہ قائد اعظم والا واقعہ، اگر آپ اس کے بارے میں مختصراً کچھ تفصیل بتا دیں. پھر اگلا ایک ہماری نان احمدی ہیں بہن، انہوں نے ایک سوال بھجوایا، پھر اس کو لیتے ہیں. لیٹ 1920s اور ارلی 1930s میں جب برٹش گورنمنٹ کی طرف سے بر صغیر میں مختلف آئینی ترامیم اور اصلاحات آ رہی تھیں، اور برٹش گورنمنٹ 1935 کے ایکٹ سے پہلے کا یہ دور ہے، اس دور کے اندر مسلم لیگ اور کانگریس آپس میں گفت و شنید کے اندر تھیں، اور کانگریس ہر جگہ کے اوپر، پہلی بات تو مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مانتی ہی نہیں تھی، اور ہر جگہ کے اوپر گفتگو کے اندر ڈیڈ لاکس آتے تھے. 1930s کے اندر گول میز کانفرنسز لنڈن کے اندر منعقد کی گئیں، جس میں ہندوستان سے مسلمانوں کے اور کانگریسی نمائندے جو تھے وہ شریک ہوئے، اور مختلف باتوں کے اوپر اختلاف پایا جاتا تھا. اور اسی دور کے اندر مسلمانوں کے اندر سے مختلف علماء، جماعتیں اور بالخصوص احرار جو کہ کانگریس کے ساتھ تھیں، مسلم لیگ کے خلاف تھیں، تو مسلمانوں کے اپنے اندر کانگریس نے کچھ نفاق کے دھڑے قائم کر دیے، اور اس بات کو دلیل بنانے کے لیے کہ چونکہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، یہ جماعتیں آپ کے خلاف ہیں، تو لہٰذا آپ نیگوسیشنز کی پوزیشن میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ان سب حالات سے دل برداشتہ ہو کے، اور قائد اعظم اپنی ایک سکسیسفل پریکٹس میں اس وقت انڈیا میں بھی تھے، پریوی کاؤنسل کے اندر بھی ریگولرلی اپیئر ہوتے تھے. سو ان تمام حالات سے دل برداشتہ ہو کے قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب فردر وہ انڈیا کے پولیٹیکل معاملات کے اندر شریک نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس میں پریوی کاؤنسل میں لنڈن میں اپیئر ہوں گے، اور یہیں پر ہی وہ مقیم ہو گئے. جماعت احمدیہ کی خدمات یہ ہے کہ اس وقت اس دور میں حضرت سر چودھری ظفر اللہ خان صاحب گول میز کانفرنسز میں وہاں پہ انہوں نے شرکت کی، مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کیا. لنڈن میں چونکہ جماعت احمدیہ ایک عالمی جماعت ہے، اس وقت بھی یہاں پہ ہماری مساجد تھیں، ہمارے آفیسز قائم تھے، ہمارے لوکل مربی صاحب جو عبد الرحیم درد صاحب لنڈن میں اسٹیشن تھے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے ان کو خاص ہدایت کی اور قائد اعظم کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا اور ان کو کنونس کرنے کا کہا. عبد الرحیم درد صاحب قائد اعظم سے ملے، ہندوستان کے حالات کے اوپر بات چیت کی، ڈسکشن کی، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا پیغام ان تک پہنچایا، اور پھر ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت بر صغیر اس نہج کے اوپر پہنچ چکا ہے پولیٹیکل حساب سے بھی کہ وہاں پہ مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے آپ سے بہتر اور مضبوط شخص کوئی نہیں ہے. تو بہرحال اس بات کا اعتراف قائد اعظم نے بھی بعد میں کیا کہ eloquence of a جماعت persuaded him to change his mind and return back to India. اور پھر انہوں نے وہاں پہ دوبارہ سے مسلم لیگ کی اثر نو تعمیر شروع کی اور پولیٹیکل معاملات کے اندر مسلم لیگ کو لیڈ کرنا شروع کیا. سو اس واقعے کو ریسٹرکٹ کرتے ہوئے تاریخ اس کو جھٹلا نہیں سکتی کہ قائد اعظم کو واپس بھیجنے میں جماعت احمدیہ کا بہت بڑا کردار ہے. جی جزاک اللہ. اگلا سوال مجیب الرحمان صاحب میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم مجیب الرحمان صاحب. وعلیکم السلام. مجیب الرحمان صاحب 53 کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو منیر کیانی کمیشن ہے یہ کیوں قائم ہوا، اس کے کیا مقاصد تھے اور پھر کیا نتائج نکلے اس کمیشن کے حوالے سے؟ یہ جو 53 کی منیر کمیشن رپورٹ ہے یہ 54 میں شائع ہوئی. یہ 53 کے فسادات کے بارے میں ہی تھی. 1953 میں فسادات نے یہ شکل اختیار کر لی کہ لاہور شہر جو ہے وہی جل کر راکھ ہو جاتا اگر اس وقت فوری طور پر مارشل لا، مختصر مارشل لا نہ لگایا جاتا.
जनरल आजम खान उस वक्त कोर कमांडर थे, उन्होंने लाहौर में मार्शल लॉ लगाया और इस तरह से लाहौर की अमलाक जो थी, सरकारी अमलाक, वो महफूज हो गई। वरना फसाद इतना था कि वो जनरल पोस्ट ऑफिस और हाई कोर्ट की बिल्डिंग वगैरह जो थी उनको वो आतिशज़दगी का खतरा था। तो इन फसादात के बाद जब फसादात पर काबू पा लिया गया, तो जैसा कि आम तौर पर हमेशा होता है, हर गवर्नमेंट करती है, वो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट है, उसके तहत इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया जाता है टू लुक इनटू द कॉजेज दैट लेड टू द डिस्टर्बेंसेस ऑफ 1953, और उसके लिए उन्होंने उनको एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए। उसमें 4 सवालात थे, जिसमें बुनियादी सवाल ये था कि इस फसाद का बानी बबानी कौन था, इसके अगराज क्या थे, इसके पीछे कौन थे और इसके मकासद क्या थे, वगैरह वगैरह। तो मुनीर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट ने जो फाइंडिंग दी हैं, उसमें मैंने ज़िम्नन जिक्र कर दिया था कि उन्होंने ये कहा कि इन फसादात के पीछे मजलिस एहरार और उलमा कॉन्फ्रेंस जो कराची में हुई और जिसमें बाद में जमात इस्लामी वाले भी उनके हमनवा हो गए, मौदूदी साहब आखिर तक इनकार करते रहे कि मैं नहीं शामिल हुआ, लेकिन कोर्ट ने ये होल्ड किया कि मौदूदी साहब की पूरी हमदर्दी और रहनुमाई इनको हासिल थी। तो ऐसा ये चूँकि इंक्वायरी एक तो मकसद ये था कि उस फसादात की वजह मालूम करें। फसादात की वजह मालूम करने में उन्होंने आर के इन मुतालबात का कि ज़फ़रुल्लाह खान को वज़ारत उज़्मा से बरतरफ किया जाए, इन सब मुतालबात का जायज़ा लिया। इस सिलसिले में इनका एक मुतालबा ये था कि अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया जाए। तो मुनीर इंक्वायरी कमीशन में जब बुलाया गया, उलमा को बुलाया गया, सियासी ज़ुअमा को बुलाया गया, पब्लिक वर्कर्स को बुलाया गया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाया गया, तो मुनीर इंक्वायरी कमीशन में उन्होंने लिखा कि हमें ये करार देने के लिए कि अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया जाए, मालूम करने के लिए कि किया जाए या ना किया जाए, मुतालबे की हकीकत क्या है, सबसे पहले ये मालूम करना चाहिए कि मुसलमान की तारीफ क्या है। तो सब उलमा को इन्होंने बुला के सबसे पूछा कि जी आप मुसलमान की तारीफ क्या है, मुसलमान कौन है। तो मुनीर इंक्वायरी कमीशन ने बाद में लिखा कि हमने इतने उलमा को ये सवाल किया, कोई 1-2 उलमा भी मुसलमान की तारीफ के बारे में मुत्तफिक नहीं है, और अगर हम किसी एक की तारीफ से इत्तेफाक कर लें और दूसरों की तारीफ से इख्तलाफ करें तो हम गैर मुस्लिम करार दे दिए जाएंगे। तो उसका नतीजा इंक्वायरी का तो ये निकला कि उलमा में इस बात पर कोई इत्तेफाक राय नहीं था कि मुसलमान कौन है, मुसलमान की तारीफ क्या है। उस बड़ी ले दे उस। और फिर मुनीर इंक्वायरी कमीशन ने उन्होंने उलमा से, मौदूदी साहब भी उससे पेश हुए थे, वो जो सवाल किया कि इस्लामी रियासत आप कहते हैं, इस्लामी रियासत कैसी होगी, उसमें गैर मुस्लिमों के हकूक़ क्या होंगे, और जब गैर मुस्लिमों के हकूक़ आपके, उन्होंने जब गैर मुस्लिमों के हकूक़ बताए कि ज़िम्मियों जैसे होंगे, तो अदालत ने सवाल किया कि अगर यही सलूक हिंदुस्तान में मुसलमानों से किया जाए, तो उन्होंने कहा है कि हमें इससे कोई गरज नहीं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का शूद्रों का जैसा सलूक किया जाए, हम तो एक बात कह रहे हैं कि इस्लामी ममलकत में ऐसा। तो इस कदर बेहिस थे ये लोग मुसलमानों के मफादात के बारे में। तो 53 की रिपोर्ट जो इंक्वायरी थी वो तो इनके लिए ख़ास तौर पर कायम इस गरज के लिए की गई थी। फिर दूसरी फंडिंग कमेटी ने, इंक्वायरी कमेटी ने ये दी कि फसादात को रोकने में प्रोविंशियल गवर्नमेंट नाकाम रही और मुमताज़ दौलताना दरअसल नाज़मुद्दीन की नशिस्त पर नज़र रखते थे और ये मरकज़ में जाना चाहते थे। उन्होंने फसादात का रुख उधर को मोड़ने की कोशिश की। इसी तरह से उसमें फिर उन्होंने फाइंडिंग में कि इस फसादात में जमात अहमदिया का रोल क्या था, ये भी उन्होंने एक सवाल उठाया। तो इन्होंने जवाब ये दिया कि अहमदी भी इस हद तक ज़रूर जिम्मेदार हैं कि उन्होंने इस सारे शोर हंगामे के बावजूद अपनी तबलीग नहीं छोड़ी और अपनी सरगर्मी जारी रखी। अगर अपनी सरगर्मियाँ बंद कर देते तो शायद ये मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट थी। तफसीली रिपोर्ट है, लेकिन इतनी अच्छी रिपोर्ट, जामे रिपोर्ट थी कि एक ज़माने में मुझे याद पड़ता है कि तुर्की में ये यूनिवर्सिटी सिलेबस के तौर पर तजवीज़ कर दी गई थी कि हर मुसलमान को या हर आदमी को जो इस्लाम के सियासी निज़ाम में कोई दिलचस्पी रखता है रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। तो बहुत जामे रिपोर्ट थी, उसमें अपनी खामियां भी थी, उसमें गलतियां भी थी, लेकिन एक अच्छी रिपोर्ट थी ऑन दी होल।
جزاک اللہ مجیب الرحمان صاحب. نصیر صاحب, اگر آپ سے مختصراً پوچھوں, کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ جو 53 کے فسادات تھے وہ اصل میں احرار کے جو ایک مسلسل کوششوں کا نتیجہ, ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا, ان کی وجہ سے یہ فسادات جو ہیں برپا ہوئے ہیں؟ ہاں, ایک لحاظ سے کہ ان کی کوششوں کا وہ دوبارہ ان ہونا چاہتے تھے, پالیٹکس میں دوبارہ آنا چاہتے تھے, دوبارہ اپنا رول پلے کرنا چاہتے تھے. جو ایک نظارہ دیکھ چکے تھے اپنے انفلوئنس کا تحریک خلافت کے دوران, ان کی یاد, ان کی میموریز میں یہ تھا. پھر ان کا اپنا ایک نیریٹو تھا. ایک سائیکاسٹس ہوتا ہے, ایک بندہ نفسیاتی مریض, اس کا ڈسٹورٹڈ ویو ہو جاتا ہے, اس میں زندہ رہتا ہے. وہ اسلام کی باتیں کرتے تھے, پرانی شان گزار کیسے تھا, یہ تھا, اب کیا ہے یہ, تو اس میں ان کا تھا یہی تھا زیادہ تر کہ ایسے کر کے ہم ان ہو جائیں گے. لیکن جو کرنٹ ایج ہے یا موجودہ دور کے مسائل ہیں, اس کا بالکل کوئی علم اور کوئی ان کو اس کی وزڈم, کوئی دانش, کوئی اس کا ویژن کچھ نہیں تھا. لیکن وہ بس یہ تھا, ایک بات تھی کہ وہ سمبل کو ایکسپلائٹ کر سکتے تھے. مثلا ناموس رسالت کا مسئلہ, ختم نبوت کا مسئلہ, یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے. ان کا مناظرہ ہو رہا تھا دیوبندیوں کا اور بریلویوں کا. انہوں نے حضرت شاہ اسماعیل کی کتاب سے ایک عبارت پڑھ کے سنائی بریلویوں نے دیوبندیوں کو. تو وہ عبارت ایسی ہے, اگر وہ سنا دی جائے اور عوام سے فیصلہ لے لیا جائے, عبارت ایسی ہے کہ وسوسہ بعد وسوسے ہوتے ہیں, وہ یہ کم وسوسہ ہے تو وہ زیادہ وسوسہ ہے. وہ صراط مستقیم کی عبارت ہے, اس میں اتنا ہے, وہ بتا رہے ہیں نماز میں وسوسے نہیں آنے چاہیے, اس کی بجائے دوسرا آپ کر سکتے ہیں, وہ کم خطرناک. اس میں ہے کسی شیخ یا اس جیسے بزرگ, خواہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں, اپنی ہمت لگا دینا اپنے گدھے اور بیل کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. یعنی اس کا عبارت کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ خیالات نہیں آنے چاہیے, نہ اپنے شیخ کا, بزرگ کا, خواہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ, لیکن گدھے اور بیل کا خیال آ جائے تو کوئی بات نہیں. یہ انہوں نے عبارت نکال کے بریلویوں نے دیوبندیوں کی دی. انہوں نے کہا ہماری وضاحت سنیں, اصل میں بات یہ ہے کہ اس سے ایک تنظیم وابستہ ہوتی ہے, تو نماز میں توجہ غیر اللہ کی طرف جائے تو شرک پیدا ہوتا ہے. لہٰذا دیکھیں یہ کتنی عبارت ہے, اور ہماری عبارتیں جی والا یہ لکھا ہے جی, کوئی وضاحت نہیں پوچھنی, کوئی, یہ کتنا سینسٹیو ٹاپک ہے. محمود شلتوت مصر کے وہ ریکٹر تھے جامعہ ازہر یونیورسٹی, جو کہ سینکڑوں سال سے یونیورسٹی چلی آ رہی. انہوں نے ایک بار مرتبہ کہا کہ یہ جو احمدی ہیں نبوت کے دلائل دیتے ہیں, جرائے نبوت کے, شریعت سے وہ نبوت ثابت ہے, لیکن عوام بھڑکتے ہیں. ان کو تو جس کی ساری عمر گزری درسگاہوں میں اور ریکٹر تھا وہ, اس کو تو پتہ ہے. لیکن جب آپ بھڑکا کے آپ کو پتہ چل جائے گا میرے ہاتھ, اور عوام جاہل ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. ایون میں کہتا ہوں حضرت شاہ اسماعیل کی عبارتیں وہ لے جائیں, اور ہنگامہ ہو جائے گا, کھڑا ہو جائے گا. تو دیکھیں دوسرے کو بھی تو موقع دیں کہ وہ بھی اپنی وضاحت کرے. لیکن چونکہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار آ گیا, عوام موسٹلی الٹریٹ ہیں, ان کو بس بھئی ہر کوئی وابستہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ہر ایک کو ناموس پہ تو وہ کوئی بندہ نہیں کرے گا. تو جب ان کو کوئی بتا دے گا, اس کے دل میں یہ ہوگا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے اور واجب ہے, تو وہ کرے گا. تو یہ بنیادی بات. لیکن دوسری طرف میں کہوں گا, یعنی یہ ڈپٹی کمشنر, پہلے وہ کوڑا کا ڈپٹی کمشنر اس نے صدارت کی, پھر وہ جناب مظفر گڑھ کا, اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے گجرات کا بھی مانگ رہا ہے اجازتیں, کہ یہ ایک بہت بڑا خلا تھا جو ہوا ہے, اور جو بہت میں سمجھتا ہوں دونوں رسپانسیبل ہیں. جی مشہود صاحب, آپ ذکر کر رہے تھے, آپ کی باتوں سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے شاید کہ کسی بھی مذہبی معاملے کو اچھال کے اس کو بنیاد بنا کے لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا سکتا ہے, اشتعال دلایا جا سکتا ہے, مشتعل کیا جا سکتا ہے, اور پھر اس مذہبی بحث کو لے کر پھر پولیٹیکل موٹیوز جو پس پردہ ہوتے ہیں انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اب اسی حوالے سے جو یہ اعتراض, اور اس حوالے سے احمدی جو ہیں وہ ایک ایزی ٹارگٹ ہیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کو لے کے اچھالتے ہیں, آدھی بات کرتے ہیں, پوری بات بتاتے نہیں, عوام بھڑکتی ہے. اب یہ جو ایک سوال کیا جاتا ہے, مجیب الرحمان صاحب بھی بتا رہے تھے کہ مارشل لاء کے حوالے سے, 53 کے فسادات کے حوالے سے, تو کیا احمدی اس کے ذمہ دار تھے, یہ بھی کہا جاتا ہے. اس کا جواب ابھی مجیب الرحمان صاحب نے خود ہی دے دیا کہ
یہ بھی کوشچن تھا کہ احمدی کس حد تک انوالو تھے ان فسادات میں، تو اس کا جواب انہوں نے یہی دیا کہ چونکہ احمدیوں نے اپنی تبلیغی کارروائیاں روکی نہیں، ان کو جاری رکھا، اور اگر وہ روک دیتے تو شاید ان میں کچھ کمی ہوتی، فسادات میں کچھ ہوتی. تو اگر قصوروار ٹھہرایا جائے تو اس حد تک ٹھہرایا جائے کہ انہوں نے اپنے آئینی اخلاقی حق کا استعمال کیا اور اب مذہبی فریضہ جس کو ہر حال میں انہوں نے انجام دینا تھا اس کو دیا. تو اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کسی حساب سے بھی احمدی اس کے رسپانسبل نہیں تھے، رپورٹ خود بتاتی ہے بیچ میں. اور اگر بدظنی کی نگاہ سے دیکھیں اور بے انصافی کے اصولوں کو مد نظر رکھا جائے تو صرف اس نقطۂ نگاہ سے کہا جا سکتا ہے کہ ہاں. اور یہی بات کہی جاتی، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے؟ یہ کیا یہی ایک دلیل ہے ان کی طرف سے؟ یہی ایک دلیل ہے. کوئی ایسا واقعہ جس کا ذکر اس رپورٹ کے اندر ہو جس سے ثابت ہو کہ جماعت احمدیہ نے کسی قسم کی فزیکل ریٹیلیشن کی ہو یا جذبات کے اندر آ کے انہوں نے مقابلہ کیا ہو، اس کی کوئی نظیر اس کے اندر نہیں ملتی. جتنے میں نے جلسوں کا ذکر کیا، زیادہ سے زیادہ ریفرنسز یہ ملتے ہیں کہ اگر احرار نے کوئی جلسہ کیا اور اس کے جواب میں جماعت احمدیہ نے دلیل سے اس کا جواب دینے کے لیے ایک اپنا تبلیغی جلسہ کیا، لیکن اس کو احرار کے جلسے کی ریٹیلیشن کے رنگ میں نہیں پیش کیا، جی، بلکہ اگر احرار نے اپنے کسی جلسے میں اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر کے یا توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی یا جماعت احمدیہ کے اوپر یا ان کے عقائد کے اوپر الزامات لگائے، تو ان کا جواب دینے کے لیے ایک شریفانہ اور مدبرانہ انداز کے اندر اپنی جو تبلیغی جلسہ جات ہیں بس وہ منعقد کیے. جی، نقص امن کا کوئی بھی معاملہ جماعت احمدیہ کے خلاف نہیں اٹھایا جا سکتا. جیسے میں نے بتایا، سمندری میں احمدیوں کی مسجد جلا دی گئی، اس کے خلاف ہماری جماعت کی طرف سے کوئی فزیکل ریٹیلیشن نہیں ہوئی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی جگہ کے اوپر جماعت کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن کی مثال نہیں ملتی. جزاک اللہ مشہور صاحب. میں ابھی ہمارے پاس ایک سوال رہ گیا، وہ میں لینا چاہتا ہوں. پروگرام کا بالکل وقت ختم ہو چکا ہے. مجیب الرحمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجیب الرحمان صاحب، ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ ہیں، لیکن ایک سوال ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہم کور کر لیں ضرور. ہمارے ایک انونیمس ویور ہیں، انہوں نے ایک سوال بھجوایا ہے ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، اور وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں انٹلیکچوئلز اس بات کو اعتراض کے طور پر لیتے ہیں کہ تاریخ میں احمدیوں نے قیام پاکستان میں بڑا کردار ادا کیا ہے، تو اس کا ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم مجیب صاحب، آپ کو سوال آپ سن سکے ہیں؟ نہیں، پورا سوال نہیں میں سن سکا. کچھ جی مجیب الرحمان صاحب، سوال یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے ہمارے ایک ویور نے کہ انڈیا میں انٹلیکچوئلز جو ہیں، جو علمی طبقہ ہے، وہ اس بات کو بڑے اعتراض کے طور پر لیتا ہے کہ احمدیوں نے تاریخ میں پاکستان کے قیام میں بڑا کردار ادا کیا ہے، گویا کہ انڈیا کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کی ہیں، تو اس کا ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ یہ ایک مسئلہ جو ہے پولیٹیکل سائنس کی اسٹڈی کرنے والوں کے لیے یہ سوال ہے کہ پولیٹیکل سائنس میں جب مسلمانوں کے اور انڈینز کے حقوق کا ذکر چل رہا تھا، بہت پرانی عرصے سے باتیں چل رہی تھیں، منٹو مارلے اصلاحات کے زمانے سے ریپرزنٹیشن کے سوالات ہو رہے تھے، کتنی % ریپرزنٹیشن مسلمانوں کو ہو، کون سے صوبے میں کتنی ہو، اختیارات کیا ہوں. ان سارے اختیارات کے ہندو مسلم کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے معاملے میں مسلمانوں کے مفاد کا تحفظ اگر جماعت احمدیہ نے کیا تو انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے اوپر کوئی اعتراض اٹھایا جا سکے. جماعت احمدیہ ہمیشہ ہر دور میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی دعوے دار رہی ہے. مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ میں جماعت احمدیہ نے آواز اٹھائی ہے. بلکہ یہاں تک بھی بعض اوقات حضرت مسلم موعود کے ایسے ارشادات بھی ہیں، مختلف ادوار گزرے ہیں، ایسے ارشادات بھی ہیں جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہندوستان تقسیم ہو. جی، ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور مسلمانوں کی اس میں بہت بڑی تعداد ہے. مسلمان ایک بہت بڑا اس پہ اثر رکھتے ہیں. مسلمانوں نے ہندوستان پر لمبا عرصہ حکومت بھی کی ہے، تو ہم ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے. جی، یہ پرانی بات تھی. لیکن جب تک 1940 تک حالات پہنچے، جب 1935 کے ایکٹ کے تحت جب گورنمنٹیں بنی اور 1937 میں جو پھر کانگریس نے اپنا نمونہ دکھایا مسلمانوں کے حقوق کی پامالی کا، اور وہ شدھی اور سنگٹھن کی جو تحریکیں چلی ہیں، تو ان کے بعد پھر حضرت مسلم موعود
भरपूर तरीके पर पाकिस्तान का साथ दिया, उसमें कोई गलती नहीं। जी, मुजीबुर रहमान साहब ज़ाकल्लाह, मशहूद साहब ज़ाकल्लाह, नसीर साहब ज़ाकल्लाह, ये तो सियासी मसाइल हैं, इनके ऊपर भी एक पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है, कई प्रोग्राम किए जा सकते हैं, लेकिन बुनियादी बात ये है कि अहमदी जिस मुल्क में रहता है, बेशक वो हिंदुस्तान हो, इंग्लिस्तान हो, पाकिस्तान हो, दुनिया के जिस किनारे में भी, जिस मुल्क में भी अहमदी रहता है, वो इस्लाम की ऐन तालीमात के मुताबिक, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक एक वफ़ादार शहरी के तौर पर रहता है और अपने गिर्द, अपने जो साथ उसके लोग रहते हैं, उनकी खिदमत में लगा रहता है। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन।